بسم اللہ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسولہ بالہدی و دین الحق ارسل. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم. وفي موضع آخر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية ببركة ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور رشفا من الدیم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ کی حمد و ثنا نبی مکرم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. آج کی نشست سورہ فاتحہ شریف کی بنیادی آیات کی تفسیر اور اس کی تحقیق کو ذکر کرنے کے بعد رمضان شریف کے اس مقدس مہینے میں جہاں اس کی روزوں کی تراویح کی تلاوت کی صدقات کی خود اس مہینے کی خاص برکات اور خاص اہمیت ہے، وہیں پر اس مہینے میں اسلام کی برگزیدہ شخصیات اور ایسی شخصیات اور ایسے واقعات کہ جس سے ہم اپنے ایمان، اپنے ایقان اور روزمرہ پیش آنے والی مشکلات اور پریشانیوں کا حل ان کی زندگی میں تلاش کر سکتے ہیں. غزوہ بدر پر ہم نے تفصیلی گفتگو کرنے کا شرف اللہ کی توفیق سے حاصل ہوا کہ جس میں مسلمانوں کے لیے صرف ایک غزوہ یا جنگ کی صورت نہیں بلکہ حضرت امام زین العابدین کا یہ قول مبارک کہ انا کنا نعلم مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما نعلم سورۃ من القرآن، یعنی ہم حضور علیہ السلام کے غزوات ہمارے استاذ ہمیں ایسے رٹاتے تھے، ایسے پڑھاتے تھے. جب وہ بچے تھے امام زین العابدین، چھوٹی عمر تھی ان کی جب وہ مدرسے میں جاتے پڑھنے کے لیے، تو اپنا مشاہدہ کون امام زین العابدین؟ امام حسین کے صاحبزادے، جن کے بڑے بھائی حضرت علی اکبر اور ان سے چھوٹے بھائی علی اصغر. امام علی مقام کے تینوں بیٹوں کا نام علی ہی تھا، بڑے کو علی اکبر، سب سے چھوٹے علی اصغر اور درمیان میں علی اوسط. تو دونوں جو بڑے اور سب سے چھوٹے بھائی وہ کربلا میں شہید ہوئے رضی اللہ عنہما. امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی عمر شریف 19 سال، بعض علماء نے 21 سال، بعض نے 18 سال لکھی ہے کہ آپ کربلا میں تنہا بچنے والے مردوں میں سے تھے. آپ کا لقب ہے سید السجاد، کثرت عبادت کی وجہ سے. ہمارے شجروں میں نام آتا نا سید سجاد کے صدقے میں صادق رقم ہے، تو سید السجاد امام زین العابدین کا لقب ہے، اور زین العابدین بھی آپ کا لقب ہے. زین العابدین یعنی آپ کا اصل نام تو علی ہے،
علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ زین العابدین اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کثرت عبادات فرماتے اور کثرت صدقات، اور ارشاد ہوا کہ امام زین العابدین ایک رات میں 1000 نوافل پڑھا کرتے تھے، 1000 نوافل، اور کئی 100 غریبوں کو ان کی امداد کرنا، ان کے گھر خاموشی سے خوراک کو پہنچانا، یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے نام میں سے تھے۔ حسینی جتنے بھی سادات ہیں سب آپ ہی کی اولاد ہیں، کیونکہ امام حسین کی اولاد میں بچنے والے کربلا کے اندر صرف آپ کی شخصیت تھی۔ تو آپ اپنے بچپن کا واقعہ ذکر کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے آپ کی شان اس سے کیا کم ہو سکتی ہے کہ آپ کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی، اہل بیت کے گھر کے آپ سب سے پہلے پھول اور چراغ، اور امام باقر اور حضرت امام جعفر صادق کے والد اور دادا ہیں۔ آپ کی اولادوں میں امام باقر جیسے ہیں، امام زین العابدین حضرت امام جعفر صادق جیسے ہیں، امام سرکار میرے آقا موسیٰ کاظم جیسے ہیں، میرے آقا امام علی رضا جیسے ہیں، جن کا نام لینے سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے، اور ان کے ناموں سے بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور ایمان میں ترقی ہوتی۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت مولا مرتضیٰ کے شہزادے امام زین العابدین کا کیا مقام ہوگا۔ تو آپ اپنے بچپن کا ایک واقعہ اپنے مریدوں کو، اپنے تلامذہ کو ذکر کرتے ہیں، اس کا پابند کرتے ہیں کہ فرماتے کنا نعلم مغازی رسول اللہ، ہمیں ہمارے استاد حضور کی جنگ کے واقعات کو حفظ کرایا کرتے تھے، حضور کے غزوات کے واقعات کو حفظ کرایا کرتے تھے، رٹایا کرتے تھے، اور اس کا باقاعدہ امتحان ہوتا تھا۔ کما نعلم سورۃ من القرآن، جس طرح ہمیں ہمارے استاد قرآن کی سورتوں کو یاد کراتے تھے، اس طرح ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات یعنی آپ کی جنگوں کے واقعات کو یاد کراتے تھے۔ اس پر میں نے تفصیلی گفتگو 17 رمضان المبارک کے قریب ہم نے سننے سنانے کی سعادت حاصل کی۔ اس کا کیا مقصد تھا میں نے ذکر کیا۔ اسلام کے دشمن مستشرقین، بالخصوص یورپ کے یہودی اور نصارہ، جو سرکار کے غزوات کے اوپر اور سرکار کی معصوم سیرت کے اوپر جو حملہ کرتے ہیں، الحمدللہ اس کے بالاستیعاب اس کا ایک منصفانہ جائزہ لیا گیا، اور ان کے ستی اور بغض اور حسد سے بھرے ہوئے کہ کھسیانہ بلی کھمبا نوچے، یعنی ہاتھ کچھ نہیں آیا تو صرف تہمتیں لگانا، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ غزوات کا جو صحیح شرعی طریقہ ہے اور جہاد فی سبیل اللہ جو قیامت تک جاری رہے گا، اس کے شرائط، اس کے ضابطے، اس کی حقیقت کو ہم نے تفصیل کے ساتھ عقیدہ ختم نبوت کے ضمن میں 17 کو ذکر کیا۔ اسی کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، اسلام کی بہت قدر شخصیت، اللہ اکبر، 19 رمضان المبارک کو آپ کو زخمی کیا گیا کوفے کی جامع مسجد میں۔ ایک بدبخت شخص، روئے زمین کا ملعون ترین شخص، ابن ملجم، جس کا نام آتا ہے عبد الرحمن بن ملجم علیہ لعنت اللہ، اس بدبخت نے کوفے کی جامع مسجد میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی پیشانی پر تلوار کی ضرب لگائی تھی، اور وہ تلوار آپ کے سر کے اندر تک داخل ہوئی، یہاں تک علماء لکھتے ہیں کہ آنکھ تک اس سے اندر تک متاثر ہوئی، اور 3 دن آپ اس زخم کی حالت میں رہے، اور آپ نے 21 رمضان المبارک کو اس دار فانی سے رحلت فرمائی، اور آپ کا مزار مقدس نجب اشرف کے اندر موجود ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے 4 سال اور چند مہینے اپنا دور خلافت گزارا۔ آپ کی اتنی برکتیں اور آپ کو اللہ نے اتنے فضائل عطا فرمائے ہیں کہ کل بھی ہم نے جو متوقع شب قدر 21 رمضان مبارک کی جو شب تھی، جو ہمارا درس نظام مصطفیٰ کا سالانہ پروگرام لیلۃ القدر کا ہوتا ہے، اس میں ہم نے تقریباً 2 گھنٹے سے زیادہ گفتگو کی، لگا ایسے کہ جیسا بھی ایک لفظ بھی ادا نہیں ہوا، یعنی اللہ رب العالمین نے یہ مقام۔ آج مختصر سی نشست ہے، مسجد کی نشست ہماری مختصر ہوا کرتی ہے، تو میں اس میں ان چند باتوں کا احاطہ کرتا ہوں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں چند بنیادی باتیں یاد کرنا اور اس کو سمجھنا انتہائی لازم و ضروری ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو آپ کو قدر و منزلت عطا فرمائی، آپ کو جو شان عطا فرمائی، پہلے میں چند احادیث سیاستہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کے بارے میں ذکر فرمائی، اس وقت میرے سامنے جامع ترمذی شریف موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو منقبت اور شان جناب باری سے آپ کو نصیب ہوئی، اور آپ کا مرتبہ اور مقام کیا تھا، تو جامع ترمذی میرے سامنے حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ امام ترمذی حدیث نقل کرتے ہیں، حدثنا قتیبہ حدثنا جعفر بن سلیمان عن ابی ہارون
عبدی عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال ان كنا لنعرف المنافقین نحن معاشر الانصار ببغض علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ یہ جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے، امام ترمذی نے اس کو نقل کیا کہ جب اس کا پس منظر یہ ہے کہ میں اس کو تقریری انداز میں اگر آپ کے سامنے بتاؤں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں، انصاری صحابی، انصاری ان کو کہتے ہیں جو اہل مدینہ تھے، مہاجر ان کو کہتے ہیں، بچے اس کو سن کے رکھیں اور یاد کریں، مہاجر ان صحابہ کو کہتے ہیں کہ جو مکہ مکرمہ میں کے رہنے والے تھے وہیں پر ایمان لائے اور سرکار کے ساتھ انہوں نے مدینہ منورہ ہجرت کی، اور جو پہلے سے اہل مدینہ مدنی تھے اور جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کی ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری انصار ہیں، حضرت مالک بن سنان کے بیٹے ہیں۔ مالک بن سنان وہ ہے جو غزوہ احد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب خندقیں زمین میں کھودی گئی تھی اور اس پر کھجور کی شاخیں ڈال دی گئی تھی غزوہ احد میں، تاکہ جب بھگدڑ مچ جائے تو کافروں کو اس میں گرا دیا جائے، جنگ کی ایک ترکیب تھی وہ۔ تو جنگ کا معاملہ اچانک الٹ ہو گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 بندوں کو گھاٹی کے اوپر کھڑا کیا تھا کہ اگر ہم جنگ جیت بھی گئے تو تم نے اس جگہ کو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن جب جیت ہو گئی، مسلمانوں کو احد میں فتح ہو گئی، تو ان لوگوں نے اپنے ذہن سے یہ سوچا کہ اب تو فتح ہو گئی، اب یہاں رہنے کا کیا مقصد ہے، تو آدھوں نے یہ کہا کہ ہم تو نیچے جا رہے ہیں کیونکہ فتح تو ہو گئی، کچھ اس میں انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں جائیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا تھا کہ جب تک جیت بھی ہو جائے میں نہ بلاؤں تو نیچے نہیں آنا۔ اب حضرت مصعب بن عمیر اور چند صحابہ اوپر رہ گئے، باقی نیچے آ گئے۔ اس وقت حضرت خالد بن ولید ایمان نہیں لائے تھے۔ کافروں نے مسلمانوں سے بھاگ کر احد کے میدان میں وہ پیچھے سے گھوم کر انہیں دھوکہ دیتے ہوئے پہاڑی کے پیچھے سے آئے، اور اسی جگہ سے آئے جہاں سرکار کو مکمل یقین تھا کہ یہاں سے کافر دوبارہ حملہ کرے گا، اور 50 بندوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں کھڑا کیا تھا، لیکن تقدیر غالب ہوئی اور مسلمان نیچے اپنے مال سامان کو سمیٹنے میں رکھے ہوئے تھے، اور خالد بن ولید اسی گھاٹی سے اوپر سے آ گئے، اور اس میں حضرت مصعب بن عمیر اور کئی صحابہ جام شہادت نوش کر گئے۔ اور مصعب بن عمیر وہ عظیم شخصیت ہے جن کا ذکر میں سید الشہداء کے اس میں کرتا ہوں کہ ان کی شکل مبارک بالکل حضور کی طرح تھی۔ ان کو شہید کرنے کے بعد ایک شور مچ گیا کہ حضور شہید ہو گئے، اور ایک بھگدڑ مچ گئی، اور اس بھگدڑ کے اندر جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک جو تھا وہ اسی زمین میں کھودے ہوئے شغاف کے اوپر آ گیا جس میں کافروں کے لیے رکھا تھا، اور سرکار کا بدن مبارک نیچے آیا۔ تو جو خود مبارک حضور نے لوہے کی پہنی ہوئی تھی، وہ سرکار کا سر مبارک جب زمین کی طرف آیا تو وہ خود کی سلاخیں حضور کے چہرے میں پیوست ہو گئی، اور چہرے مبارک پر زخم کے گہرے آثار آئے۔ یہی حضرت ابو سعید خدری کے والد تھے کہ جنہوں نے اپنے دانت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس خود کی جو سلاخ، یعنی جو باقاعدہ طور پر یعنی زنجیر کی کڑی جو حضور کے رخسار مبارک کے اندر چلی گئی تھی، اس کو نکالنے کی کوشش کی۔ اتنے میں حضور نے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو، اتنا وقت ہو گیا۔ پھر سرکار نے ان کو محسوس کیا کہ ان کے ہونٹ حضور کے رخسار پر ہل رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا مالک بن سنان سے، مالک کر کیا رہے ہو؟ کہنے کہ حضور وہ خون بہ رہا ہے تو میں اس کو پی رہا ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بشارت عطا فرمائی تھی کہ تیرے خون میں میرا خون شامل ہو گیا، اب تیری نسلوں کے اندر پیٹ میں درد نہیں ہوگا۔ یہ ان کے بیٹے حضرت ابو سعید خدری، بہت عاشق رسول باپ کی اولاد ہے، والد صاحب بھی صحابی ہیں، اور کیسے صحابی میں نے بھی آپ کو یہ واقعہ سنایا، اور بیٹے بھی جو ہیں کہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ اہل بیت کے فضائل پر بڑی زبردست حدیثیں بیان ہوئی ہے ان سے۔ حضرت علی کا مرتبہ اور مقام کتنا بڑا ہے، ذرا اس پر غور کریں آپ۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب مدینے کے اندر کثرت سے باہر سے لوگ آنے لگے، جب اسلام پھیلا، لوگ کلمہ پڑھتے رہے، اسلام پھیلا، اب نیا بندہ مدینے میں داخل ہوتا، ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ یہ ایجنٹ ہیں یا واقعی میں مسلمان ہے، یہ منافق ہے یا مومن ہے، کیونکہ چہرہ، داڑھی، پگڑی سب ایک جیسی، ہم کیسے اس کو پہچانیں کہ یہ مومن ہے کہ منافق ہے؟ جو بچے ذرا اس بات کو، اس واقعے کو ذرا تسلی سے سنیں۔ یعنی کہتے ہیں ہمیں اندازہ نہیں ہوتا تھا، جس طرح یہ مسجد ہے اس میں اتنے سارے نمازی، آپ محلے والے 10-12 بندوں کو جانتے ہوں گے، لیکن جو اتنے لوگ نماز پڑھنے آ رہے ہیں تو بس السلام علیکم، وعلیکم السلام، آپ کے ساتھ نماز پڑھی، آپ کو کیا پتہ یہ کہاں سے آیا ہے، کراچی کے کہاں سے آیا ہے، اس کے ہاتھ میں جو بیگ ہے اس کے وہ کون ہے، یہ کام کیا کرتا ہے، نوکری کیا کرتا ہے۔ تو ایک ایسی تذبذب کی کیفیت، کیونکہ وہ دور ایسا تھا کہ فتنے بہت زیادہ بڑے ہوئے تھے، ابھی میں آگے ذکر کروں گا۔ تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ جب نیا چہرہ ہمیں کوئی مدینے میں نظر آیا
تو میں مراد آپ کو سمجھا رہا ہوں. ہم اس سے یہ نہیں پوچھتے کہ تو نے نماز پڑھی, ہم یہ نہیں پوچھتے کہ آپ مسلمان ہیں تو آپ کا نام کیا ہے, توجہ ہے, ہم یہ نہیں پوچھتے کہ آپ کس پیر صاحب سے مرید ہیں, ہم اس سے یہ نہیں پوچھتے آپ کس مدرسے میں پڑھتے تھے. کہتے ہم اس کے سامنے کھڑے ہو کر حضرت علی کے فضائل کو بیان کرنا شروع کر دیں. توجہ سے سنیں. لوگ کہتے ہیں شخصیتوں کے ذکر میں کیا ہوتا ہے, یہ شخصیت پرستی کیا ہے. میں نے کہا شخصیت پرستی کا لفظ جو ہے یہ بڑا معیوب ہے. یہ وہ لوگ جو اللہ کی نظر میں قدر نہیں رکھتے, ان کو دین میں قدر دینا ان کے لیے شخصیت پرستی کہا جا سکتا ہے. لیکن جن بندوں کو اللہ نے خود عزت دی ہے ان کی تعریف کو شخصیت پرستی نہیں منقبت کہا جاتا ہے, مناقب کہا جاتا ہے, ان کے فضائل کہا جاتا ہے. اللہ خود اپنے محبوب بندوں کی تعریف کرتا ہے. قرآن میں کتنی آیتیں ہیں جو صحابہ کے بارے میں اللہ رب العالمین اپنے محبوب بندوں کی تعریف کرتا ہے کہ جب وہ گھوڑوں پر سوار ہو جاتے ہیں تو اللہ ان کے گھوڑوں کی تعریف کرتا ہے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا, یعنی ان گھوڑوں کی قسم جب وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے, وہ مخلص بندے جب اپنے گھوڑوں کی لگام کو کھینچتے ہیں اور طاقت سے جب ان کا گھوڑا اٹھتا ہے اور ان کا گھوڑا جب زمین پر اپنی ٹاپ مارتا ہے یعنی اپنے پاؤں کو مارتا ہے تو جو سے ایک زور اور طاقت کی وجہ سے چنگاری اڑتی ہے تو اللہ فرماتا ہے وہ اڑنے والی دھول کی قسم ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا اپنے ان محبوب بندوں کی تعریف کرتا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون, سورہ یونس میں, کہ یہ بے شک جو میرے دوست ہیں. لوگ کہتے ہیں جی اللہ کے علاوہ تو کسی کی تعریف نہیں کرنی چاہیے. تو میں نے کہا ان کی تعریف اللہ کے علاوہ نہیں, اللہ ہی کی تعریف ہے. آپ اپنا زاویہ تھوڑا ٹھیک کریں. ان کی تعریف اللہ کے, مثلا ہم اپنے ماں باپ کا ادب کرتے ہیں نا, دیکھیے ہم اپنے ماں باپ کا ادب کرتے ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں, تو ہمارے ماں باپ معاذ اللہ خدا ہیں لیکن ان کا ادب کرتے ہیں, تو ان کا ادب کیا ہوا, اللہ ہی کا ادب ہوا نا. لوگ کہتے ہیں جو غوث پاک صحابہ اہل بیت کا ادب اللہ کا ادب کیسے ہوگا, تو میں بچوں کو سمجھا رہا ہوں کہ ماں کا ادب اللہ ہی کا ادب ہے نا. اگر ماں کا ادب اور باپ کا ادب اللہ کے مقابلے پر ہوتا تو حرام ہوتا. اب یہ اللہ کے لیے ہے اس لیے ثواب مل رہا ہے. تو پتہ چلا اللہ کا ادب کیا ہے, ایک تو براہ راست اس کا ذکر کرنا اور جن رشتوں کو پسند کرتا اس کا احترام کرنا, یہ بھی اللہ ہی کا ادب ہے. اس طرح غوث پاک کا ادب, خواجہ غریب نواز کا ادب, اللہ کے ولیوں کا ادب, پنجتن پاک کا ادب, چار یاروں کا ادب, یہ ہیں تو بندے لیکن اللہ کے ایسے محبوب ہیں کہ اللہ کی محبت پہچانی ان سے جاتی ہے. جس طرح دیکھیں یہ بلب لگا ہوا ہے, اب یہ بلب میں جو لائٹ آ رہی ہے یہ پیچھے جناب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ایم ٹی لگی ہوئی وہاں سے لائٹ آ رہی ہے, اس کی اپنی نہیں ہے لیکن اس میں کتنا زور ہے وہ یہاں سے ظاہر ہو رہا ہے. تو بلا تشبیہ اصل شان خدا کی ہے, وہ ظاہر ولیوں نبیوں اور صحابہ سے ہوتی ہے. تو یہ مثال خاص طور پر بچے اپنے ذہن کے اندر رکھیں. اب دیکھیں حضرت علی کا مقام. حضرت علی ہیں تو ایک فرد نا, ایک بندے ہیں, ایک برگزیدہ انسان ہیں, ایک برگزیدہ بشر ہیں, لیکن آپ دیکھیں اللہ کے جب محبوب ہو گئے تو اب وہ خود ایک دین کا درجہ رکھ گئے. کیونکہ اللہ کے محبوب جب ہوتے ہیں تو وہ خود دین کا درجہ رکھتے ہیں, ان سے محبت اللہ سے محبت ہوتی ہے, اور معاذ اللہ توبہ توبہ ان کی توہین اللہ کی توہین ہوتی ہے. اس کو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ جب مدینہ منورہ میں کئی لوگ آ جاتے اور ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ مومن مخلص ہے یا منافق ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا, تو کہا اس کے اندر کی کیفیت کو جاننے کے لیے, اس کے اندر کی بات کو ٹٹولنے کے لیے ہم اس کے سامنے حضرت مولا مرتضیٰ کی فضائل کو ذکر کرتے ہیں. کہتے اگر اس کا چہرہ کھل جاتا اور چہرے پر رونق آ جاتی حضور حضرت علی کی شان کو سن کے, تو ہم کہتے یقیناً یہ مومن ہے. حالانکہ اس سے کلمہ نہیں سنا اس وقت. کیا آپ ذرا کلمہ پڑھ کے سنائیں, آپ ایمان مفصل پڑھ کے سنائیں, ایمان مجمل پڑھ کے آپ سنائیں. یعنی جو مسلمانوں کی علامات ہیں, آپ نے نماز پڑھی, آپ کون سے علاقے سے, آپ کب مسلمانوں, کچھ نہیں پوچھتے. کہتے ہیں جو اس نے صورت مسلمانوں والی دھاری ہوئی ہے اس کی دلیل ہم اس سے پوچھتے حضرت علی کے ذکر سے. اگر وہ اس کا چہرہ حضرت علی کے ذکر جو ہم کر رہے ہوتے اس کے سامنے اس کا چہرہ خوش ہو جاتا تو ہم کہتے یقیناً یہ مسلمان ہے, اس لیے تو اس کا چہرہ حضرت علی کے ذکر سے خوش ہو رہا ہے. اور فرمایا اس کا چہرہ اگر کھچ جاتا اور ایسا لگتا چہرے سے کہ یہ پریشان ہو رہا ہے. ظاہر سی بات ہے, دیکھیں آپ کسی سے بات کرتے ہیں, اگر اس کو آپ کی کوئی بات پسند نہیں آتی تو چہرہ جو ہے, فیس ریڈنگ ایک باڈی لینگویج جو ہوتی ہے انسان کی, وہ بتاتی ہے کہ یہ بات اس کو پسند آ رہی کہ نہیں آ رہی. چہرہ کھنچتا ہے, کھنچنے سے مراد ایک اجنبیت آتی, ایک سناٹا طاری ہو جاتا.
کہ اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کوئی پلے نہیں پڑ رہی ہے، اس کا چہرہ بتاتا ہے نا کہ بات ہماری اس کو اچھی لگ رہی کہ نہیں لگ رہی. کہتے ہیں اگر اس کے چہرے کے اوپر نحوست، سستی، کاہلی اور لاپرواہی کے آثار ہوتے تو ہم کہتے ہیں یہ منافق ہے. اب یہاں پر ایک بنیادی بات آپ سمجھے، مومن ہونا، منافق ہونا، یہ باطن کی صفت ہے. کیونکہ مومن اس کو کہتے ہیں جو دل سے اللہ رب العالمین کو ایک یقین کرتا ہے، دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور آخری نبی یقین کرتا ہے، دل سے آخرت اور قیامت کو یقین کرتا ہے، وہ مومن ہے، اور زبان سے اس کا اقرار کرتا ہے. تو ایمان اصل میں تصدیق قلب کا نام ہے، اور یہ نظر تو نہیں آتا کہ دل کے اندر کون جھانک کر دیتا ہے. اسی طرح نفاق، یہ بھی دل کی صفت ہے. نفاق کس کو کہتے ہیں؟ جس کا ظاہر اسلام والا ہو اور اندر سے وہ اس کو جھٹلا رہا ہو. تو اندر کی چیز باہر آتی کیسے ہیں؟ جب اللہ والوں کا ذکر کیا جاتا ہے. اس لیے ہماری محفلوں میں کبھی غوث پاک کا عرس ہوتا ہے، کبھی پنجتن پاک کا یوم ہوتا ہے، تو یہ ایمان کی تازگی اور سروس ہوتی ہے کہ اگر کہیں سے کسی کے برے خیالات، کوئی غلط SMS ہم نے پڑھ لیا، یا اللہ کے نبیوں یا ولیوں کے خلاف ہمارے کسی دوست نے ہمیں مس گائیڈ کر دیا، تو ہم ذرا اس کو جانچیں. تو ایسی محفلوں میں آتے اس لیے کہ ان کی شان کو سن کر ہماری طبیعت صاف و شفاف ہو جاتی ہے، اور طبیعت کے اندر ایک جلا آتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمارے ہاتھ ایسے پاکیزہ لوگوں کے ہاتھوں میں رکھے ہیں. اس بات کو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں انا کننا، کہ بے شک ہم، جمع کا صیغہ ہے، بے شک ہم، لنعرف المنافقین، ہم منافقین کو جانتے. منافقین وہ ہیں جن کا ظاہری لباس مسلمانہ والا ہوتا ہے. 28ویں پارے میں آپ بچوں دیکھو گے کہ پوری ایک قرآن میں سورت ہے، سورت المنافقون، پوری ایک سورت. منافق کون تھے؟ اس پر میں تھوڑا سا تجزیہ کر کے موضوع پر آ جانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے دماغ کلیئر ہو جائے. اور میں بچوں اور اپنے دوستوں بزرگوں سے کہوں گا یہ سبق پھر بھولے نہیں، اللہ مجھے بھی نہ بھلائے، آپ کو بھی نہ بھلائے. اور یاد کرنے کے جو اسکول کے بچے ہیں ہمارے، وہ خاص طور پر جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں، وہ ذرا اس بات پر غور کریں، اس چیز کو دل کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے رکھیں. آپ منافقین کس کو کہتے ہیں؟ منافقین جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہاں حضور کے دشمن بہت تھے، کافر جو تھے وہ نبی پاک کے دشمن تھے. ایک رات انہوں نے نبی پاک کو معاذ اللہ شہید کرنے کا ارادہ کیا. حضرت جبریل نے آ کر حضور سے کہا کہ آج رات آپ گھر میں مت رہیے گا، کیونکہ کافروں نے مکمل پلاننگ کر لی ہے اور آج رات وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. حضرت جبرائیل نبی پاک کے ذریعے آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی. سرکار اسی رات وہاں سے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ نکل کر مدینہ منورہ چلے گئے. جب مدینہ منورہ حضور پہنچ گئے خیریت کے ساتھ، تو جو مکہ کے کافر تھے انہوں نے کہا یار کس طریقے سے ہم نبی پاک اور صحابہ پر حملہ کریں گے یا ان کو نقصان پہنچائیں گے. تو مدینے میں کچھ لوگ رہنے والے تھے جو مدینے کے ہی رہنے والے تھے، ان کو انہوں نے مال کی آفر کی. ان سے کہا کہ ہم تمہیں آفر کرتے ہیں، تم ہمیں صرف صحابہ کی ایکٹیویٹیز بتاؤ کہ یہ کب کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں. جیسے بدر کے واقعے میں نے آپ کو بتایا، باقاعدہ جس طرح کے ٹارگٹ کلیئر ہوتے ہیں، تو انہوں نے باقاعدہ اپنے وہ اجرتی قاتلوں کو مکہ سے مدینے بھیج دیا تھا، اور وہ منافقین کے گھر میں رہتے تھے اور روزانہ حضور کی آنے جانے کی، صحابہ کی نقل و حرکت پر نظر رکھتے تھے کہ کب حضور حجرے سے نکلتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کہاں آتے ہیں، تاکہ سناٹے میں دیکھ کر حملہ کر دیا جائے. اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر راز کو واضح کیا، اور پھر بدر ہوئی، احد ہوئی، مسلمانوں کو غلبہ ملا. تو یہ منافقین وہ تھے جو مسلمانوں کی صفوں کے اندر ہی بیٹھے رہتے تھے. پگڑی باندھی ہوئی ہے، داڑھی رکھا ہوا ہے، لباس پورا پہنا ہوا ہے، یعنی بندہ پکڑ نہ سکے کہ یہ کون ہے، لیکن اندر سے وہ نبی پاک کے گستاخ اور بے ادب تھے، اور وہ کوئی موقع جانے نہیں دیتے تھے لوگوں کو حضور سے بدظن کرنے کا. سرکار اگر کوئی خطبہ دے تو وہ باہر جا کے لوگوں کو دیکھو یہ کیسی باتیں کریں، ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے. جیسا آج بھی کچھ لوگ جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، جیسا کچھ دن پہلے ایک ٹی وی پر یہ سوال ہوا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی اور ڈوبا ہوا سورج نکل آیا، تو ایک لمبی داڑھی والا شیطان تھا، وہ کہنے لگا ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے. تو میں نے کہا اگر آپ مسلمان ہو تو آپ کو نہیں سمجھ آتا کہ نبی کے لیے ایسا ہو سکتا ہے. جب سلیمان علیہ السلام کی جنگ کے لیے کئی سو سال سورج روکا جا سکتا ہے، جس کا ذکر قرآن کے اندر بھی ہے، حضرت یوشع بن نون کے لیے سورج روکا جا سکتا ہے، تو امام الانبیاء جن کی برکت سے حضرت سلیمان جیسی ہستیوں کو نبوت ملی ہے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ اٹھانے سے خیبر میں کیا ڈوبا ہوا سورج نہیں نکل آ سکتا؟ تو اب دیکھیں شک پیدا کرنا، ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، فلاں جگہ تو نہیں ہوا، یہاں کیوں نہیں ہوا؟ میں نے کہا جہاں نہیں ہوا وہاں بات اور تھی، یہاں یہ ہوا یہاں بات اور تھی. توجہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اگر ان کو ان سے پوچھے
کہ یہ اللہ تو قادر مطلق ہے، تو یہ بیت المقدس تو قبضہ ہو گیا ہے، خانہ کعبہ تو بعد میں کعبہ بنا ہے، پہلا کعبہ تو فلسطین میں تھا، مسجد اقصیٰ وہ تو یہودیوں کے کنٹرول میں، اب اگر اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو پھر وہ ان کے پاس کنٹرول کیسے ہو گیا؟ یعنی وہاں کی تو شک پیدا کرنے کی ہزاروں باتیں. بابری مسجد پہ ہندوؤں کا قبضہ ہے، ہندوؤں نے توڑ دی مسجد اللہ کی. اب گھر تو اللہ کا ہوتا ہے کہ یہ اگر اللہ کی مدد آ سکتی ہے تو مسجدیں کیوں ٹوٹ گئی؟ آج بھی سکھوں کے علاقے امرتسر کے اندر اور جالندھر کے اندر، بٹالہ کے اندر، ہندوستان کے پنجاب کے اندر کئی ہزار مسجدیں جو سکھوں کا استبل اور ان کے گھوڑوں اور گدھوں کا استبل بنا ہوا ہے، کیونکہ علاقے کو انہوں نے کنٹرول کیا. کہنے کا مقصد یہ کہ حکمتوں کا فرق ہوتا ہے. اگر یہ بات نبی پاک پر کی جائے گی تو کوئی معاذ اللہ گستاخ، کیونکہ جو حضور کا ادب نہیں کر پایا تو وہ اللہ کا کیا ادب کرے گا؟ کل وہ اللہ کے لیے بھی بات کر سکتا ہے. تو ایسی گندی باتوں پر ہمیں نظر نہیں رکھنی چاہیے. اللہ رب العالمین نے اپنے نبی پاک، ہمارے نبی پاک کو بڑی شان عطا فرمائی ہے. میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. تو منافقین میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ ظاہری، وہ کبھی دل سے حضور کی رسپیکٹ کرتے ہی نہیں تھے، کیونکہ جو حضور کا دل سے ادب کر گیا وہ مومن ہے. تنہائی میں جسے حضور کے ذکر سے مزہ آنے لگے، تنہائی میں حضور کی یاد سے جس کو خوش ہونے لگے. مثلا میں آپ کے ذہنوں کے مطابق کہوں کہ آپ نعت شریف پڑھیں اور پھر دل میں کہیں کہ کیا شان ہے میرے نبی کی، یہ آپ کا کلمہ جب خدا قبول کرتا ہے نا میرے بچوں، اس وقت اللہ یہ مزاج عطا فرماتا ہے. تو اس کیفیت کے لیے ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کی محفل اختیار کی جائے، ایسے واقعات سنے جائیں، اور وہ صحابہ کرام کے واقعات. تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان و مقام. اب میں تھوڑا سے آگے بڑھ کر بات کرنا چاہتا ہوں حضرت علی کے بارے میں، کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے چچا ابو طالب کے بیٹے ہیں. سرکار کے چچا ابو طالب جو ہیں ان کا نام عبد مناف ہے. ان کو ابو طالب اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت علی کے 4 بھائی، اور آج میں کچھ تاریخ کی کتابیں دیکھ رہا تھا کہ آپ کی 2 بہنیں ذکر کی گئیں. 4 بھائی 2 بہنیں. کل ہم نے ایک بہن کا ذکر کیا تھا سیدہ ام ہانی کا، لیکن 4 بھائی اور 2 بہنیں. سب سے بڑے بھائی حضرت علی کے طالب ہیں. طالب اس وجہ سے آپ کے والد کو ابو طالب کہا جاتا ہے، ورنہ آپ کے والد کا نام ہے عبد مناف. ان کو ابو طالب اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت علی کے بڑے بھائی طالب ہیں. ان سے چھوٹے حضرت علی کے بھائی عقیل ہیں، ان سے چھوٹے حضرت جعفر ہیں، اور پھر حضرت علی المرتضیٰ ہیں. کل ہم نے حضرت امام جعفر کے مقام اور مرتبے کو ذکر کیا تفصیل کے ساتھ، کہ جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے، غزوہ موطا کے اندر وہ شہید ہوئے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد بڑی عظیم خاتون تھی رضی اللہ عنہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں انہوں نے پالا تھا. سن 4 ہجری کے قریب انہوں نے مدینہ منورہ میں وصال کیا. جنت البقیع میں ان کا مزار موجود ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جب خبر آئی کہ ان کا انتقال ہو گیا، فاطمہ بنت اسد، فاطمہ نامی کئی خاتون ہیں، ایک تو حضور کی بیٹی یعنی حضرت علی کی بیوی خیر النساء للعالمین سیدہ بطول زہرا، ان کا نام پاک سیدہ فاطمہ پاک، ان کا بھی نام فاطمہ ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح فاطمہ نامی خاتون بہت ہیں. ایک حضرت علی کی جو والدہ ان کا نام بھی فاطمہ ہے. تو سمجھنے کے لیے پھر کہا جاتا فاطمہ بنت اسد ہاشمیہ. تو فاطمہ بنت اسد کا جب انتقال ہوا تو حدیث کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بہت روئے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میری ماں تھی، میری ماں کے بعد. جب مجھے بھوک لگتی تو یہ کھانا دیتی تھی مجھے، جب مجھے کپڑے کی حاجت ہوتی تو یہ مجھے کپڑا دیتی تھی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کے غلام سے کہا کہ جاؤ اور جنت البقیع کے اندر قبر تیار کرو، اور پانی منگایا حضور نے کہ جس سے آپ غسل دینا تھا. سرکار نے اپنے دست مبارک کو اس میں داخل فرمایا، یعنی اس کو متبرک کیا، اور اپنا جبہ مبارک سرکار نے دیا کہ میری ماں کو اسی میں کفن دینا. جب قبر بقیع کے اندر تیار ہو گئی، جب آپ کے جسد مبارک یعنی بدن کو، آپ کے لاشہ مبارک کو قبر میں رکھنا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آپ کی قبر میں خود اترے، حضرت علی کی والدہ کی قبر شریف کے اندر. یہ واقعات یاد رکھیں، پھر اسکولوں میں اپنے دوستوں کو بتائیے گا اس نیت سے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ کی والدہ کا لاشہ مبارک سائڈ میں رکھا ہوا ہے. حضرت نبی پاک خود ان کی قبر میں اترے. یہ ہاتھ ان کے پانی میں ڈال دینا کہ یہ کوئی کم کرامت تھی؟ اپنا جبہ ان کے کفن کے لیے دے دینا یہ کوئی کم کرامت تھی؟ اللہ اکبر. اور آپ کے لیے دعائیں مغفرت کر دینا یہ کم کرامت تھی؟ اور نماز جنازہ پڑھا دینا یہ کم کرامت تھی؟ سرکار صحابہ سے باقاعدہ طور پر مسلم شریف کی حدیث سے یہ کہا کرتے تھے کہ اپنی میتوں کو مجھ سے غافل نہ رکھو، اور جب وہ آ جائیں تو مجھ سے جنازہ پڑھوایا کرو. ایک دفعہ ایک
صحابی یا صحابیات کا انتقال رات کے وقت ہو گیا. صحابہ نے یہ کہا کہ سرکار علیہ السلام پورے دن مصروف رہتے ہیں, تو انہوں نے خود جنازہ پڑھا کر ان کی تدفین کر دی. سرکار کو جب پتہ چلا تو سرکار نے کہا کہ اپنی میتوں کے جنازوں کو میرے پاس لایا کرو, اس لیے کہ جب میں تمہاری میتوں پر تدبیر کرتا ہوں تو اللہ رب العالمین اپنی قبروں کو روشن کر دیتا ہے. تو یہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. تو سرکار حضرت علی کی والدہ کی قبر میں خود لیٹے, اور لیٹ کر آپ نے یہ جملہ کہا کہ اللہ میری ماں کی قبر کو وسیع کر دے بے حق نبی کا, تیرے اس نبی مصطفیٰ کے وسیلے سے اور ان انبیاء کے وسیلے سے جو مجھ سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. یعنی اپنا بھی وسیلہ دیا. لوگ کہتے ہیں جی جو زندہ ہو اس کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے. پہلے تھوڑا سا ڈرامہ کرتے ہیں, کہتے جی وسیلہ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے. میں نے کہا جی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 35 میں لکھا ہوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, لکھا ہوا وسیلہ. کہنے کہ نہیں اس سے مراد, میں نے کہا مراد چھوڑ, لکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ پہلے تو کہہ رہا تھا لکھا ہوا ہی نہیں ہے, اب لکھا ہوا ہے تو پہلے توبہ کرو, تم نے اس آیت کا انکار کیا. کہنے کہ جی چلو توبہ کرتے ہیں. اس آیت اس سے مراد جو ہے وہ نماز, روزہ, زکوٰۃ ہے وسیلے کے. تو میں نے کہا دیکھو اس کی مراد یہ کہ تم کوئی وسیلے کے قائل تو ہو گئے نا. کہ لیکن نہیں, اللہ کے حضور نمازوں کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے. میں نے کہا نمازیں تو نیتوں کے بغیر مقبول نہیں ہوتی, اور نیت نماز سے کام نہیں بندے کا کام ہے. یعنی ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ کسی نیکی, دعا, خیرات, صدقے کا وسیلہ بنا سکتے ہیں, کسی انسان کو وسیلہ نہیں بنا سکتے. میں نے کہا یہ عجیب منطق ہے کہ نماز کو وسیلہ بنا سکتے, نمازی کو وسیلہ نہیں بنا سکتے. میں نے کہا اپنے دماغ کا علاج کرائیے آپ, اس سے ہم پر دلیلیں نہ لائیں, آپ اس پر اپنے دماغ کا علاج کرائیے. یعنی ایک عجیب سی بات ہے, کہتے ہیں جی نماز اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ, ذریعہ بن سکتی ہے, نمازی نہیں بن سکتا. تو میں نے کہا اگر نمازی نہیں ہوگا تو نماز کہاں سے ملے گی؟ کسی دکان پہ بکتی ہے نماز کہ نماز لے لی اور اللہ کی راہ میں کہا یہ وسیلہ ہو گیا. تو نماز تو بنتی جب ہے جب نمازی اس کو پڑھتا ہے, اور نماز کب بنتی ہے؟ جب پڑھنے والا اس کا ارادہ کرتا ہے. تو ارادہ کرنا اس پڑھنے والے کا خود فعل ہوتا ہے, تو وہ نماز خود سے مقبول نہیں ہوتی ہے, بلکہ نمازی کے عمل اور نمازی کی فکر اور اس کے ارادے اور نیت سے مقبول ہوتی ہے. یعنی یہ سارا ڈرامہ کیوں رچاتے ہیں کہ یہ آپ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں, غوث پاک کا وسیلہ, وہ کہتے ہیں بندوں کا وسیلہ نہیں ہوتا. میں نے کہا دیکھو تمہاری نمازیں تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے, لیکن نبی پاک کی شخصیت تو یہ تو مقبول ہے. تو ایک ایسی چیز کہ جس کے مقبول اور نامقبول ہونے کا شک ہو وہ وسیلہ جائز ہو, اور ایک ایسی ذات جو سر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو ان کا وسیلہ شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس پر آپ ہم پر سوال نہ کریں. میں بچوں سے بات کرنا چاہ رہا ہوں, ان سے کہیں ہم سے سوال نہ کریں, اپنے دماغ کا علاج کرائیں آپ, کہ یہ آپ کو نہ جانے کیا صحبت لگ گئی ہے, کیا ایک شک کے دمک گئے ہیں. تو اب یہاں پر دیکھیں نبی پاک نے کیا جملہ کہا حضرت فاطمہ بنت اسد کے لیے کہ یا اللہ میری ماں کی قبر کو وسیع کر دے بے حق کے نبی کا, اپنے نبی کے وسیلے سے. اب حضور کی ذات نماز نہیں, فرد انسان ہے نا, شخصیت ہے. تو سرکار نے اپنا وسیلہ دیا اور فرمایا والانبیاء الذین من قبلی, مجھ سے پہلے جتنے نبی گزر چکے ہیں تمام کے وسیلے سے میری ماں حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر شریف کو کشادہ کر دیں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ کی شان یہ کہ پوری زندگی حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے, بڑی جرت اور حمیت کی زندگی آپ نے گزاری ہے سرکار کے ساتھ. چھوٹی عمر 8 سال کی عمر تھی حضرت علی مرتضیٰ کی جب آپ نے اعلان اسلام کیا. سرکار کے اعلان نبوت 40 سال میں ہوا, اور آپ حضور علیہ السلام سے تقریباً 30 سال عمر شریف میں 30 سال کا فرق تھا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے 2 سال چھوٹے تھے. سرکار نے جب اعلان نبوت کیا اس وقت سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ہماری ماں سیدہ ختیجہ تھی, اور حضرت ابوبکر صدیق تھے, حضرت زید بن حارثہ تھے, اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ. حضرت علی کی عمر شریف اس وقت تقریباً 8 سال کے قریب تھی. آپ نے جب اسلام قبول کیا پوری زندگی حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ رہے, یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کے اندر ہر مہم, ہر کٹھن مرحلے میں حضور کے ساتھ رہے. سرکار نے جب ہجرت کی تو ہجرت کے وقت حضور علیہ السلام نے بہت بڑی ذمہ داری حضرت علی کو دی. وہ یہ کیا کہ کافروں کی کچھ امانتیں رسول اللہ کے گھر تھیں. یعنی کافر بھی بڑے عجیب تھے, یعنی حضور سے بغض بھی رکھتے تھے, لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا پیسہ اگر ہم نے اپنے ابا کے پاس بھی رکھا نا تو ابا بھی اس میں خیانت کر جائے گا. اپنے قریبی دوست کے پاس بھی اگر ہم نے رکھا تو دوست بھی اس میں چوری مار جائے گا. لیکن نبی سے ہمیں اختلاف ضرور ہے, لیکن یہ امین و صادق ہے. اگر 100 سال بھی اگر ہم اس کے پاس ان کے پاس کوئی چیز رکھتے ہیں اور جب لینے جاتے ہیں تو ہو بہو اسی کنڈیشن میں اسی کیفیت پر موجود ہوتی ہے. یعنی یہ ہمارے نبی پاک کا کردار تھا, امانت
اور صداقت، یعنی جس کا جو حق ہے وہ ادا کرنا اور اس کی حفاظت کرنا اور پوری زندگی سچ بولنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت تھی۔ اس وجہ سے کافروں کے پتھر جیسے دل جو نرم ہوئے اور اسلام کی طرف آئے، یہ حضور کے کردار کی وجہ سے آئے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور امانت تھی۔ اب رات کو تو حضور علیہ السلام چلے گئے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف۔ اب جو بچا ہوا مال تھا وہ آپ نے حضرت علی کو دیا اور اپنی ہری چادر، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف چادر مبارک اپنے کاندھے پر رکھا کرتے تھے۔ زیادہ جو چادر حضور اپنی زندگی میں رکھی وہ کالی چادر ہے۔ اس طرح امامہ شریف جو پوری زندگی میں سب سے زیادہ حضور نے باندھا وہ کالے رنگ کا امامہ تھا، اور کالے رنگ کا امامہ سوگ میں نہیں، حضور نے ہمیشہ خوشی کے وقت باندھا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا پیدا ہوئی تو سرکار نے کالا امامہ باندھا تھا، مکہ جب فتح کیا تو حضور نے کالا امامہ باندھا تھا۔ یعنی کثرت کے ساتھ آپ دیکھیں گے سرکار علیہ السلام کے سر مبارک پر، یوں تو حضور علیہ السلام سے کئی امامے ثابت ہیں، لیکن میں یہ اس حوالے سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، سرکار علیہ السلام جو چادر رکھتے اس میں سفید چادر بھی تھی، کالی چادر بھی تھی، یمنی دھاری دار چادر کہ جس میں یعنی لال چادر، یعنی سفید چادر ہو اور اس میں لال دھاریاں، یا لال کالی پیلی دھاریاں، یمنی قیمتی چادریں ہوتی تھی، یہ حضور علیہ السلام کے پاس، یا کبھی حضور کے پاس پوری یعنی بالکل یعنی اس میں کوئی ملاوٹ رنگ کی نہ ہو، سبز رنگ کی یعنی ہری چادر، یہ بھی سرکار علیہ السلام اکثر جو ہے اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ اور میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ اگر معمولات دیکھا جائے تو اکثر یہ ملتا ہے کہ سیدہ عائشہ کا دوپٹے کا رنگ بھی ہمیشہ ہرا ہوا کرتا تھا۔ یہ ہے تو سرکار نے اپنی وہ ہری چادر جو تھی وہ سرکار علیہ السلام نے حضرت مولا مرتضیٰ کو عطا فرمائی، اور وہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار علیہ السلام کو اس ہری چادر کو اوڑھ کر سو گئے۔ کافر آئے، انہوں نے دروازے کے اوپر سے دیکھا تو دیکھا کہ نبی موجود ہیں، انہوں نے انتظار کرتے ہیں۔ صبح جب ہوئی تو انہوں نے جب چادر سے منہ ہٹایا تو دیکھا وہ تو علی مرتضیٰ تھے، انہوں نے، اور اللہ رب العالمین نے یہ کام کیا اس لیے تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا راستہ اور مسافت طے کرنے کا پورا موقع مل جائے۔ سرکار 12 دن کے بعد مدینہ منورہ پہنچے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے سارا سامان دیا، سامان دینے کے بعد پھر آپ نے ہجرت فرمائی۔ ہجرت فرما کر جس وقت حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ پہنچے، سرکار علیہ السلام قبا کی بستی کے اندر موجود تھے۔ سرکار قبا کی بستی کے اندر موجود ہیں اور خبر ہوئی کہ حضرت علی مرتضیٰ آئے۔ سرکار کو جب یہ خبر ہو گئی کہ میرا علی آیا ہے تو سرکار علیہ السلام تیزی سے خود روانہ ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقبال کے لیے، کہ حضور سرکار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے بہت محبت فرماتے۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث میرے سامنے آ گئی۔ ایک دفعہ حضور ایک لشکر میں تشریف لے جا رہے تھے، اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ سرکار کو حضرت علی سے کتنی محبت۔ جو سرکار سے محبت کرے وہ اللہ کا محبوب ہو جائے تو رسول اللہ جس کو چاہیں اس کا درجہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا۔ یعنی آپ دیکھیے کہ جو بندہ نبی پاک سے پیار کرے اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے، یعنی جو بندہ نبی پاک سے پیار کرے اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے، تو جس سے نبی پاک خود اتنا پیار کرے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا محبوب ہوگا۔ تو حضرت علی مرتضیٰ سے متعلق یہ حدیث مبارکہ جامع ترمذی اس وقت میرے سامنے موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ حدثتنی ام عطیہ یہ کہتی قالت بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیشا فیہم علی، حضور علیہ السلام نے ایک لشکر میں سرکار علیہ السلام موجود تھے جس میں علی المرتضیٰ بھی تھے، یا سرکار علیہ السلام نے ایک لشکر کو بھیجا جس میں حضرت علی تھے، تو قال فسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدہ ام عطیہ کہتی ہے کہ میں نے حضور سے سنا وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ، سرکار اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر بڑی رقت سے دعا کر رہے تھے، اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیہ، یا اللہ مجھے اس وقت تک موت کے قریب نہ کرنا جب تک میری آنکھیں ایک دفعہ علی کو دوبارہ نہ دیکھیں۔ یعنی حضرت علی سے حضور کا لاڑ اور پیار اتنا ہے کہ حضرت سیدہ ام عطیہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی پاک کو باقاعدہ رب کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے یہ دعا، اور یہ حدیث کے الفاظ وہ رافع یدے، سرکار جب کوئی دعا بہت رقت سے کرتے تھے تو آپ کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہوتے تھے، تو کہتے ہیں سرکار کے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہیں اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ دعا یہ کر رہے ہیں اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیہ، یا اللہ مجھے اس وقت تک موت کے قریب نہ کرنا جب تک میری آنکھیں علی کو نہ دیکھ لیں۔ تو یہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے حضور کا لاڑ، یہ حضور کا پیار ہے۔ حضرت علی جب ہجرت کر کے آئے تو آپ کے پاؤں مبارک پر چھالے تھے۔ شہادت کے سلسلے کو جوڑنے کے لیے میں اس کے ساتھ اس بات کو ضمن عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔
تو آپ کے پاؤں میں چھالے تھے، کیونکہ لمبا سفر تھا، گرمی بہت تھی، اور چل چل کر پاؤں کے اندر چھالے پڑ گئے۔ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پاؤں کے چھالوں کو دیکھا تو سرکار بہت روئے۔ سرکار نے اپنے ساتھ بٹھایا حضرت علی کو اور ان کے پاؤں مبارک کو اوپر کر کے اپنا لعاب دہن لگایا، اپنی زبان سے سرکار نے تھوک لگایا۔ وہ لعاب دہن لگنا تھا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ پھر کبھی زندگی میں گرمی ہو یا طویل سفر ہو، میرے پاؤں پر ورم بھی کبھی نہیں آیا، چھالا ہونا تو دور کی بات ہے۔ فرمایا چھالا ہونا تو دور کی بات ہے، کبھی ورم بھی نہیں آیا۔ تو میرے بچوں غور کرو کہ ہمارے نبی پاک کے تھوک میں اللہ نے اتنی شفا رکھی ہے۔ ہاں، یعنی اللہ نے نبی پاک کو اتنا کامل اور اتنا بزرگ بنایا ہے کہ آپ کے تھوک میں، لوگ کہتے ہیں آپ نبی سے شفا کیوں مانگتے ہیں؟ تو میں نے کہا کیوں نہ مانگے؟ کہتے ہیں نبی تو ہوتا اس لیے ہے کہ اس سے آپ دین کے مسئلے سیکھیں، دنیاوی مسائل کا کیا تعلق؟ میں نے کہا یہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ میتھی کھانا بہت اچھی بات ہے، لوکی کھانا بہت اچھی بات ہے، اجوا کھجور کھانا بہت اچھی بات ہے، میں نے کہا یہ دین کے موضوع ہیں؟ کہتے طب کے موضوع ہیں۔ میں نے کہا تیرے باپ نے تیرے کو بتایا تھا یہ کھانا بہت اجر کی بات ہے؟ آپ کے ابا حضور نے یہ بتایا تھا؟ کہتے نہیں میرے ابا نے نہیں بتایا تھا، نبی پاک نے فرمایا تھا ان میں ایک خاصیت ہے۔ تو میں نے کہا تو کہتا ہے شریعت کے علاوہ کوئی علم نہیں ملتا، تو یہ پوری طب نبوی بیچ بیچ کے خود کے گھر کو پال رہا ہے، یہ سارے نسخے تو وہی ہیں جو زبان مصطفیٰ سے بیان ہوئے ہیں۔ اور حضور کی شان کو گھٹانا، کہنا کہ نہیں حضور کو صرف شریعت کے مسائل پتہ تھے، دنیا کے مسائل پتہ نہیں تھے، تو یہ کتنی گندی بات۔ یہ بات اگر کوئی ہندو کرے تو ہم کہیں کہ چلو بھائی یہ ہندو ہے، اسلام کا دشمن ہے، داڑیاں گھٹنے تک رکھ کر لوگوں کو نماز روزے کا درس دے کر پھر لوگوں کو گمراہ کرنا کہ نہیں یہ تو حبیب مسجد والے اور یہ جو ہے بس ایسی بس یہ یا رسول اللہ کہنے والے، یہ صلاۃ و سلام پڑھنے والے، یہ میلاد شریف کرنے والے، یہ بس نبی کی شان بہت بڑھاتے ہیں۔ ہم نے کہا ہم کون ہوتے ہیں بڑھانے والے؟ جن کی شان کو خدا نے بڑھا دیا ہے ہم تو اس کے ذرے تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ خدا کہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی محترم ہم آپ کے ذکر کو بلند کر رہے ہیں۔ نماز میں آپ کا نام، اذان میں آپ کا نام، اقامت میں آپ کا نام، قرآن میں آپ کا نام، کلمے میں آپ کا نام، ایمان میں آپ کا نام، تشہد میں آپ کا نام، شہادت میں آپ کا نام۔ بڑائی کہتے کس کو میرے بھائی؟ آپ کا نام لیے بغیر بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اگر حضور کا نام لینا شرک ہوتا تو کلمے میں حضور کا نام کیسے ہوتا؟ پتہ چلا یہ سوال اگر ذہن میں آ جائے یا تو کہ ہمارے ذہن میں کبھی یہ خیال آ جائے کہ حضور کی نعت یا حضور کی شان بیان کرنے سے کبھی شرک اور گناہ تو نہ ہو جائے، تو یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، یہ گندا خیال شیطان دل میں ڈالتا ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ آپ کس برے دوست کی صحبت میں ہیں، کیا گندی چیز آپ نے دیکھ لی، کس بندے نے آپ کو گمراہ کیا۔ اس لیے کہ اللہ کو راضی کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہی حضور پاک کا ذکر ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ تو سرکار نے اپنا تھوک مبارک یعنی تھوک مبارک لگایا۔ میں نے اس دن بھی تھوک مبارک پر ایک بات کی تھی۔ مجھے کبھی گھر میں یا اسکول کے بچے کبھی بتاتے ہیں کہ شاہ صاحب یہ سائنس یہ لکھتی ہے کہ بندے کے بدن کے اندر 70% پانی ہوتا ہے نا ذرا، ہے نا؟ دیکھو یہ بھی بتا رہا ہے 70% جو ہے بندے کے بدن میں پانی ہوتا ہے، جو اس کے پسینے میں تبدیل ہوتا ہے، اس کے تھوک میں تبدیل ہوتا ہے، آنسوؤں میں تبدیل ہوتا ہے، پیشاب میں تبدیل ہوتا ہے۔ یعنی جو ہمارا پسینہ گر رہا ہے، یہ ہم نے جو پانی پیا یہ اسی کا حصہ ہے، ہمارے بدن کا پانی۔ یہ جسم کے اندر ہماری جو نرم ہے، لچک ہے، یہ پانی کا کمال ہے۔ پیشاب بدن میں سے جو جاری ہوتا ہے یہ بھی پانی کی وجہ سے، تھوک بھی پانی کی وجہ سے۔ پانی کی مقدار کم ہوگی، نمکیات کی مقدار کم ہوگی، پسینہ رکھنا شروع ہو جائے گا، پیشاب رکھنا شروع ہو جائے گا اور تھوک رکھنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن آپ دیکھیے آج کل افطار کے وقت ہمارے بھائی دوست ہم سب ٹھنڈا شربت پیتے ہیں۔ وہ شربت ہوتا بھی ٹھنڈا ہے اور ہوتا بھی میٹھا ہے اور خوشبو والا ہوتا ہے۔ اب ذرا توجہ کرنا، ٹھنڈا شربت میں اور آپ پیتے ہیں، ہوتا بھی خوشبو والا ہے ٹھنڈا، جس کو دیکھ کر دور بھی اگر وہ رکھا ہوا ہو تو افطاری کے وقت تو بندے کی گویا کہ قوت شامہ بھی اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ اگر امی کچن میں بنا رہی تو اس کو یہاں خوشبو آ رہی ہے کہ جناب یہ جام شیریں بن رہی ہے یا روح افزا بن رہا ہے، یعنی اتنا اس کی حس جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں خوشبودار، جو میں مثال سے آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، ایک خوشبودار، اس کو یاد رکھیں، ایک خوشبودار ٹھنڈا شربت ہم پیتے ہیں، لیکن جب وہ پسینہ بن کر نکلتا ہے تو بدبو ہوتی ہے، وہ تھوک بنتا ہے تو بدبو ہوتی ہے، وہ پیشاب بنتا ہے تو بدبو ہے۔ یعنی وہی شربت، وہی ٹھنڈا پانی خوشبو والا جب ہمارے جسم سے خارج ہوتا ہے تو بدبو اختیار کر جاتا ہے۔ نبی پاک اگر سادہ پانی بھی پیے نا جس میں خوشبو نہ ملائی گئی ہو،
سادہ پانی بھی ہمارے نبی پاک پیے، ہرے ہرے گنبد میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا جناب خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ سادہ پانی بھی پیے تو وہ تھوک بنے تو خوشبو آ جائے، پسینہ بنے تو خوشبو آ جائے۔ پتا چلا کہ ہمارے بدن میں خوشبو والا شربت جا کر بدبو بن جاتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک میں سادہ پانی بھی جا کر خوشبو والا بن جاتا ہے۔ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ جیسے حضور کا باطن ہے ایسا باطن ہمارے پاس نہیں ہے۔ اسی لیے کہا کہ انسان نہیں، انسان وہ انسان نہیں۔ لوگ کہتے ہیں آپ حضور کو انسان نہیں کہتے، میں نے کہا جھوٹ باتیں کرتے ہو تم، ہمارا عقیدہ سنو۔ امام محمد رضا کتنی پیاری بات کرتے، دیکھو انسان جو ہے نا میرے بچوں، وہ سر سے لے کر پاؤں تک ہوتا ہے، یعنی انسان کی ذات سے بات قد اس کا سر سے شروع ہوتا ہے پاؤں پر ختم ہو جاتا ہے، سر سے شروع ہوا پاؤں پر ختم ہوا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور کون ہے، نبی پاک کون ہے، فرماتے اللہ کی سر تاب قدم، یعنی حضور کون ہے، حضور سر سے پاؤں تک اللہ کی کیا ہے، شان ہے۔ یہ فرما اللہ کی سر تاب قدم، یعنی سر سے لے کر پاؤں تک، اللہ کی سر تاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ اب دیکھیں لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ تو انسان ہی نہیں مان رہے۔ میں نے کہا کیا عجیب بات کر رہے ہو، میں نے کہا دیکھو یہ سادہ سا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جو ہمارے سب سے بڑے ترجمان ہیں انہوں نے بات کی کہ حضور انسان ہیں، لیکن کیسے انسان ہے، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے، یعنی حضور ایسے انسان ہیں کہ کوئی انسان ان جیسا نہیں، ایسے بشر ہیں کہ کوئی بشر ان جیسا نہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا، کوئی انسان ایسا دیکھا آپ نے کہ جس کے تھوک میں خوشبو ہو؟ یہ حدیبیہ کے مقام پر دیکھیے، اگر کل زندگی رہی، کل طاق رات ہے، میں کل فتح مکہ پر گفتگو کروں گا تو میں چند احادیث آپ کو ذکر کروں گا کہ باقاعدہ طور پر صلح حدیبیہ کے اندر جاتے ہوئے صحابہ کو جو شدید پیاس لگی تو ایک کھاری کنواں یعنی کھارا پانی اس کا تھا کہ جس کو زبان پر لگے تو دماغ کے اندر سوزش آ جائے، سرکار نے صرف اپنا تھوک مبارک ڈالا اس میں، وہ خوشبو والا اور میٹھا پانی بن گیا۔ یہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے شان و قدرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اس لیے ہم کہتے ہیں سب سے اولیٰ اور اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیٰ اور اعلیٰ۔ اولیٰ کہتے ہیں الف واو لام اور چھوٹی یا اولیٰ، اور ایک اعلیٰ جس کو آپ الف کہتے ہیں، حمزہ عین لام چھوٹی یا اعلیٰ، اولیٰ اور اعلیٰ۔ میرا امام کیا جملہ لاتا ہے احاطے کے لیے، فرمایا سب سے اولیٰ یعنی سب سے پہلے، اور اعلیٰ اور سب سے بلند ہمارے نبی، سب سے اولیٰ اور اعلیٰ، اولیٰ اور اعلیٰ۔ اولیٰ کا ایک معنی یہ بھی آتا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اللہ سورہ احزاب میں فرماتا ہے یہ نبی مومنوں تمہاری جانوں پر اولیٰ ہے۔ اولیٰ کا معنی کیا ہے، اقرب یعنی انتہائی قریب ہے۔ ایک معنی اس کا مفسرین نے کہ آحق، تم اپنی جانوں پر اتنا اختیار نہیں رکھتے جتنا تمہاری جانوں پر ہمارے نبی اختیار رکھتے ہیں، تم اپنی ضروریات اپنی تکلیف کو ایسے محسوس نہیں کرتے، تم اپنے آپ سے اتنے قریب نہیں جتنے ہمارے نبی تم سے قریب ہیں۔ یہ فلسفے قوالیوں کا موضوع نہیں، یہ قرآن کا موضوع ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ ہمارے نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں اور ان کی بیویاں جو ہے وہ مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ تو آپ نے دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں اپنا لعاب دہن لگایا، وہ صحیح ہو گیا۔ حضرت فاروق اعظم کی میں نے روایت آپ کے سامنے پڑھی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ قدر والے قدر والوں کو جانتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود بہت جل و قدر صحابی ہیں، اور ہم اہل سنت کے نزدیک ترتیب میں فضیلت کل کے حوالے سے آپ کا رتبہ مولا مرتضیٰ سے اوپر ہے، لیکن جو جزوی فضیلت حضرت مولا مرتضیٰ کی اس کا اعتراف حضرت فاروق اعظم کیسے کرتے ہیں، غور کریں۔ کیونکہ دیکھیے نا ہم کیا کہتے ہیں، پہلے خلیفہ کون، دوسرے کون، تیسرے کون، چوتھے کون۔ اب دیکھو یہ جو ترتیب ہے نا 1 2 3 یعنی پہلے دوسرے تیسرے، تو یہ ترتیب بچے یاد رکھیں کہ جس کا نام پہلے وہی سب سے بڑا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ امت میں سب سے افضل ہیں، ان کے بعد حضرت ابو بکر ہے، حضرت عمر ہے، پھر اس کے بعد عثمان ہے، پھر حضرت علی مرتضیٰ ہے۔
فضیلت الاطلاق یہ ایک الگ موضوع ہے، میں اس پر نہیں جاتا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہر صحابی کو انفرادی جزوی ایسی خصوصیت ملی ہے جس میں کوئی اور صحابی شریک نہیں ہوا، جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی جزوی فضیلت ہے، جس کا اعتراف حضرت فاروق اعظم بھی کرتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق بھی کرتے ہیں۔ یہی اہل سنت کا بیلنس ہے کہ کلی فضیلت کا بھی احترام کیا جائے اور جزوی فضیلت کا بھی احترام کیا جائے۔ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے بارے میں حضرت عمر کہتے ہیں کہ علی کو جو اللہ نے 3 چیزیں دی ہیں، اس میں سے ایک بھی اگر مجھے مل جاتی، تینوں نہیں، کہتے 2 بھلے علی کے پاس ہوتی، ایک بھی مجھے، اب ایک بھی مل جاتی 2 تو پھر بھی حضرت علی کے پاس ہوتی، تو ایک کے مقابلے میں 2 تو پھر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی، غور کریں، حضرت عمر کے جملے دیکھیں، فرماتے ہیں حضرت علی کو اللہ نے 3 شانیں ایسی دی ہیں، 3 شانیں حضرت مولا مرتضیٰ کو ایسی ملی ہے۔ اب تو کچھ مداری بھی کہنے لگے نہیں علی کو مولا کہنا چاہیے۔ میں نے کہا جب ہم تمہیں بتا رہے تو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اب بھی تم صرف گھیرنے والی کہانی کر رہے ہو، ورنہ ہم بھی تو دیکھتے نا کہ مسجد کے میناروں پر مولا مرتضیٰ کا نام لکھا ہوتا، ہم بھی تو دیکھتے کبھی رائے ونڈ کے اندر جناب مولا مرتضیٰ کی منقبتیں پڑھی جا رہی ہوتی، کبھی مولا مرتضیٰ کے نام کے آگے مولا مرتضیٰ کے نعرے لگ رہے ہوتے۔ میں نے کہا دیکھیں اگر آپ آئے ہیں تو ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ پھر وہ ساری جو برائیاں اس کو ختم کریں۔ آپ جتنے فتوے شرک کے دیے گئے ہیں اس پر کہ جو حضرت علی، میں جب تقریر کرتا تھا نا آج سے 8 10 سال 15 سال پہلے، تو نیچے وہ زمانہ تو خیر فیس بک کا نہیں تھا، لیکن میسیجز آتے تھے، یا جب سے فیس بک آیا اس پر جب ہم تقریریں چلتی تھی تو نیچے لیتے یہ معاذ اللہ مشرک، یہ ہمارا مشرک ہے، یہ کافر ہے۔ کیوں ہم کافر ہیں معاذ اللہ؟ کہتے ہیں اس لیے کہ حضرت علی کو یہ مولا کہتا ہے۔ میں نے کہا یہ تو قرآن کی آیت کی طرف جانا، میں نے کہا جب تم کو مولانا کہا جا سکتا ہے تو حضرت علی کو مولا نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو مولا کہنا چاہیے، اور آپ کو بھی تعجب ہوتا ہے کہ تمہارے چہرے سمٹے ہوئے کیوں ہیں، اس لیے کہ تو جب اچانک کوئی اشارہ کرے گا کسی خاص مقصد کی وجہ سے کہ گورنمنٹ نے کہا، ایجنسیوں نے کہا کہ ذرا توازن رکھو، ابھی تھوڑا سا، ابھی ذرا ایران اور سعودیہ کے مسئلے چل رہے ہیں تو آپ ذرا نرمی دکھاؤ، تو اگلے بھی کہہ رہے تھے یار ساری زندگی تو نے شرک بولنا سکھایا، آج تو خود تعریف کر رہا ہے تو ہم تو خود چونکے ہیں کہ تم زندہ ہو یا ہوش میں ہو یا نشے میں ہو، اس لیے چہرے، لیکن ہم اگر اپنی مجلس میں مولا مرتضیٰ کہیں تو سب کے چہرے کھل رہے ہوتے ہیں۔ اس پر بھی تجزیہ ہو۔ میں صرف یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو شرک کے فتوے مولا کے کہنے پر دیے گئے ہیں اس کے بارے میں بھی جملے کہیں۔ کیوں؟ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب کوئی شخص کسی مسلمان کو کافر کہے اور اس بندے میں وہ عیب نہ ہو تو وہ کفر لوٹتا ہے۔ میں آپ سے اس لیے مطالبہ کرتا ہوں کیونکہ آپ تبلیغی جماعت کے سب سے بڑے ترجمان ہیں، آپ کو میں آدھی بات نہیں کرنے دوں گا، آپ کو میں پوری بات کرواؤں گا، کیونکہ آپ عام آدمی ہوتے نا تو میں کہتا چلو بات گئی، اس وقت آپ بہت بڑے تبلیغی جماعت کے مبلغ ہو، آپ یہ کہتے ہو کہ حضرت علی کو مولا کہنا چاہیے، تو میں پھر یہی کہتا ہوں کہ آپ ہی کے ایوانوں سے جو شرک کے فتوے آئے اس کی وضاحت کب ہوگی؟ کیونکہ جب تک وہ گندگی صاف نہیں ہوگی ہمارا سینہ صاف نہیں ہوگا، کیونکہ اب بھی ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ تم صرف پوڑی باندھ رہے ہو، اور ہم نے پوری حدیث پڑھ دی ہے کہ منافق کو پہچانا ہی علی کے ذکر سے جاتا ہے۔ میں ان سادہ لوگوں کو نہیں کہہ رہا ہوں جو ایسے ہی ان کے ساتھ چلے گئے، جو بیچارے نماز سے متاثر ہو کر، یہ تقریروں سے متاثر ہو کر، رونا دھونا دیکھ کر متاثر ہو کر۔ میں نے کہا بیٹا یہ تو ہر بندہ کرتا ہے، سیدھی بات تو عیسائی بھی کرتا ہے، ہندو بھی، اگر کبھی ہم تقابل ادیان کے لیے کبھی انڈین چینل لگا کر دیکھتے ہیں تو رات کو 3 بجے پنڈت لگے ہوتے ہیں مندروں کے اندر، ماں باپ کا خیال رکھو، پورا تولو، سڑک پر راستہ صحیح دو، کسی کو تکلیف مت دو، چوری مت کرو۔ تو میں نے کہا یہ بات تو ہندو بھی کر رہا ہوتا ہے، یہ چیز نفس اسلام کرے تو عزت کے لائق ہے، لیکن میں ظاہراً کہہ رہا ہوں کہ ظاہراً یہ باتیں تو ہندو بھی کر رہا ہوتا ہے۔ اگر یہ باتیں ٹھیک ہے تو پھر اللہ کی توحید کو بھی قبول کرو، نبی کی رسالت کو بھی قبول کرو۔ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں آج مولا مرتضیٰ کے یوم پر سلوشن کے طور پر اور اس کو بالکل جوڑنے کے طور پر کہ یہ چیز کے بارے میں باقاعدہ تقاریر تمہاری مسجدوں کے اندر ہونی چاہیے کہ جس نے اس پر شرک کا فتویٰ دیا ہے وہ خود دار اسلام سے نکلا ہے، اس پر کلمہ پڑھنا بھی فرض ہے کیونکہ اس نے ایک مسلمان کو کافر کہا ہے، اسے تجدید نکاح کرنا بھی فرض ہے، بیعت تو آپ کرتے نہیں ورنہ میں تجدید بیعت کی بھی بات کرتا، یعنی نکاح کرنا بھی اس کو تجدید نکاح بھی فرض ہے،
اور اس کے لیے جناب دوبارہ کلمہ بھی پڑھنا فرض ہے. اب آپ مولا علی کہیے تو پھر میں آپ سے ہاتھ ملا کر کہوں گا واقعی میں آپ نے بات دل سے کی ہے جناب. یہ میں نے بالکل سیدھی سیدھی بات کی ہے, کیونکہ میں کسی تنظیم کی ترجمانی نہیں کر رہا, میں اسلام کی بات کر رہا ہوں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر دوستی کرنی ہے تو پھر سب کچھ ختم کر کے کرنا ہوگا نا. ابھی کہہ رہے جی میلاد ہونا چاہیے, تو میں نے کہا پوری زندگی میلاد کو کنہیا کا جنم کہا معاذ اللہ. اپنی کتابوں میں لکھا کہ جس طرح ہندو اپنے خود ساختہ اس کو بھگوان کہتے کنہیا کو, اس کا وہ سالانہ جشن مناتے ہیں, تو یہ ہمیں تانا دیتے ہیں, کہتے جس طرح وہ ہندو کنہیا کا جنم مناتے اس طرح تو نبی کا میلاد کرتے ہو. میں نے کہا توبہ کرو. میں نے کہا جس طرح وہ للو پرساد نے اپنی بیٹی کی شادی کی, اس طرح تو نے بھی کسی رائے منڈی کے ساتھ بیٹی کو بیاہ دیا. کہ لگا نہیں یہ تو جائز تھا. تو میں نے کہا تو وہ بھی بیاہ رہا تھا, بیاہ تو بھی رہا تھا, لیکن تو ہندو سے اگر ہم نے تیری بیٹی کی شادی کو تشبیہ دے دی تو تجھے, ہم نے کہا کہ للو پرساد کی جو تھی, لالو پرساد کی بیٹی بیاہی گئی تو آپ بھی لالو پرساد ہوئے, کہ آپ کی بیٹی بھی بیاہی گئی. فرق یہ ہے کہ آپ کے پھیرے نہیں لگائے گئے. تو نبی پاک کے میلاد جیسے مقدس ذکر کو, جو سرکار کی شانوں کو, معاذ اللہ سخت بات نہیں کر رہا. اگر آپ کو حضور سے محبت ہوگی تو بات سمجھ میں آئے گی. اگر آپ کو کسی سے محبت ہوگی تو اس کی بے ادب کی وجہ سے آپ کا دل بڑا سخت ہوگا. یعنی سرکار کے میلاد شریف کو کنہیا کے جنم سے تشبیہ دینا, شریعت اس کا مطالبہ کرتی کہ اس سے توبہ کریں آپ. کیونکہ جب تک یہ راہیں ختم نہیں کریں گے تو بندہ دنیا کے اندر دنیا کے لیے جینے نہیں آتا, آخرت کے لیے جینے آتا ہے. اس کی دوستی بھی آخرت کے لیے ہوتی ہے, اس کی دشمنی بھی آخرت کے لیے. اگر تم واقعی میں اتحاد چاہتے ہو تو پھر آؤ کھل کر آخرت کے نظریے کے اوپر, جو کفر ہے اس سے توبہ کر لو, اور جو اسلام ہے اس کی بات کرو. خطائیں ختم ہو جائیں گی, سارے معاملات ختم ہو جائیں گے. لیکن ایسی سیاسی بیان کرنا میں تو فرقہ واریت کے خلاف ہوں, میں تو فرقہ واریت کے خلاف ہوں. میں نے کہا ایسے مگرمچھ کے آنسو یا وقت آنے پر کبوتر کی طرح آنکھ بند کرنا, یہ سنجیدہ آدمی کی نشانی نہیں ہوتی ہے. آج کل بچہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ اگلا ڈرامہ کر رہا ہے, یہ مخلص ہے, یہ تو بچہ بھی سمجھ جاتا ہے. ایسی باتیں نہیں کرنا چاہیے. اب یہ دیہاتوں کا دور نہیں ہے, یہ تو بڑا ترقی یافتہ دور آ گیا. تو لہٰذا اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت. اب آئیے میں اختتام کی طرف آہستہ آہستہ بڑھنا چاہ رہا ہوں. میرے دوستوں بزرگوں, حضرت علی کی شان میں بتا رہا تھا. حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں 3 چیزیں حضرت مولا مرتضیٰ کو ایسی ملی. حضرت عمر کہتے ہیں, فرماتے ہیں اس میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر مجھے مل جاتی تو دنیا بھر کی, یعنی جو آپ نے لفظ کہا ہے اس کا میں آپ کے ذہنوں کے مطابق ترجمہ کر رہا ہوں. آپ نے تو سرخ اونٹ کی بات کی, یعنی قیمتی اونٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی ساری دولت اگر مجھے مل جاتی, دنیا کی ساری دولت اگر مجھے مل جاتی تو وہ مجھے اتنی عزیز نہیں تھی. علی کو جو 3 چیزیں ملی نا, ان میں سے کوئی ایک چیزیں مل جاتی تو وہ دنیا کی دولت سے زیادہ عزیز تھی. میں یہاں کہنا چاہتا ہوں محبت میں, کیونکہ مولا علی کا یوم ہے. میں نے کہا دیکھیں حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ تینوں مل جاتی تو عزیز تھی, فرمایا ایک بھی مل جاتی تو عزیز تھی. پھر بھی حضرت مولا کے پاس 2 چیزیں اضافی رہتی, اور 2 جو ہوتی ہے وہ ایک سے زیادہ ہوتی ہے. تو وہ بندہ جو تھا سامنے بیٹھا وہ حیران ہوا. اس نے کہا حضرت عمر جیسا شخص جس کی رائے پر قرآن اترتا ہے, جو سرکار کے انتہائی چہیتے ہیں, وہ ایسی بات کر رہے ہیں. تو انہوں نے تعجب میں کہا وما ہن یا امیر المومنین, اے امیر المومنین وہ 3 شانیں کیا ہے؟ تو جاگتے ہوئے اس بات کو سنیے آپ. تراویح سب نے پڑھی ہے, روزہ سب نے رکھا ہے, لیکن یہ اب اس کو پھر کہہ رہے ہیں روزہ تراویح رکھ لیا تو اب کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا یہ مقبول کرنے کے لیے اس کو ذریعہ بنا رہے ہیں. ابھی تک ہماری تراویح نا یہ چھت پر ٹنگی ہوئی ہے, ہمارے روزے یہ چھت پر ٹنگے ہوئے ہیں. ہاں تو لو روزے کان تک تھے, تراویح پڑھی تو ابھی تھوڑے اوپر ہو کے چھت تک پہنچے. یہ اللہ تک نہیں جاتے, جب تک نہیں جاتے جب تک اس کے محبوبوں کا ذکر نہ ہو جائے. دیکھو جب آپ مکان بناتے ہیں تو بچے بھی کہتے ہیں کہ پاپا یہ کلر کوئی اچھا کرو نا, یہ کیا پلستر نظر آ رہا ہے صرف. آپ کہیں نہیں بیٹا بس ابھی اتنا ہی خرچہ کافی ہے, بس مکان بن گیا. تو مکان بن گیا, اے سی بھی لگا دیا, لیکن نہ کارپیٹ ہو اس کے اندر, نہ اس کو فرنش کیا ہو, نہ اس میں صوفہ ہو, نہ اس پر کلر ہو, تو اس کی زینت پیدا ہوتی ہے, رونق پیدا ہوتی ہے. تو عبادت ایک عمارت ہے اور اس کا رنگ اہل بیت کی محبت ہے, صحابہ کی محبت. سمجھ لیں, میں بہت نیچے آ کر آپ کو اس کانسیپٹ کو دے رہا ہوں تاکہ آپ یہ سمجھ لیں. پھر آپ کو اللہ لمبی عمر دے, آپ کے ماں باپ کو آپ کی خوشیاں اللہ دکھائے. جب آپ ذہنی طور پر جب بڑے ہوں گے تو پھر اسی بنیاد پر آپ مطالعہ کیجیے گا, تو پھر ساری چیزیں آپ کو اس مبارک آئینے کے اندر سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی. جو اعتکاف کے اندر چھوٹے چھوٹے میرے پیارے بچے بیٹھے ہیں, تو اس بنیاد کے اوپر اب غور کیجیے اس بات پر. آپ
اللہ اکبر. تو وہ شخص کہتا ہے وما ہن یا امیر المومنین. امیر المومنین وہ کیا 3 چیزیں تھیں؟ تو حضرت امیر المومنین حضرت عمر نے فرمایا کہ پہلی چیز جس کے لیے میں بات کر رہا تھا کہ اگر وہ 3 چیزوں میں سے ایک چیز بھی مجھے مل جاتی تو زمین کی سب سے قیمتی چیزوں سے زیادہ عزیز تھی. فرمایا پہلی چیز جو علی کو یہ ملی کہ اس کے نکاح کے اندر رسول اللہ کی سب سے عظیم شہزادی، کہ دنیا کی ساری پارسائے عورتیں ان کے مقابلے پر نہیں آ سکتی. اور وہ خاتون جنت جن کو رسول اللہ نے فرمایا، جن کا لقب مبارک ہے سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنت کی پاکیزہ عورتوں کی سردار. جب وہ جنت میں جائیں گی، میرے بچوں غور کرو، جب وہ جنت میں جائیں گی، حدیث پاک میں آتا ہے مستدرک کے اندر کہ اللہ کی طرف سے منادی ندا کرے گا کہ اے اہل محشر اپنی نظروں کو جھکاؤ. اہل محشر اپنے سروں کو جھکائیں گے. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ بنت رسول اللہ فاطمہ جنت جا رہی ہے. عورتوں میں سب سے پہلے جنت میں جانے والی آپ، ایسے اعزاز سے آپ جنت میں جائیں گی. اللہ اکبر. اور سرکار نے خود فرمایا کہ یہ میری بیٹی فاطمہ وہ ہے، اللہ اکبر، یہ میری بیٹی فاطمہ وہ ہے کہ مجھ سے رب نے یہ وعدہ کیا کہ جو اس کا احترام، اس کی اولاد کا احترام کرے گا، میری بیٹی فاطمہ. فاطمہ کا معنی ہوتا ہے چھڑا دینے والی، دور کر دینے والی. فرما اللہ اس کے صدقے ان بندوں کو جہنم سے دور کر دے گا. تو میں نے کل بھی یہ بات کی تھی. آپ کا ایک لقب مبارک ہے بطول. بطول کہتے ہیں دنیا کی خرافات سے کٹ کر اللہ کے ہو جانا. لوگ کہنے لگے مجھے ایک وہ کہنے لگا وہ کہنے لگا سیدہ فاطمہ معصوم ہے. میں نے کہا دیکھو معصوم تو ہم نہیں کہتے، بطول ہم کہتے ہیں. کہتے بطول کے معصوم کیوں نہیں کہتے؟ بطول کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا بطول اس لیے کہتے ہیں کہ اتنی خوبیاں سوائے نبوت کے سب آپ کو دے گی. تو بطول وہ پارسائی کو کہتے ہیں کہ عصمت تو نہیں، یعنی عصمت یعنی معصوم ہونا تو نہیں. میں اس کی بحث میں نہیں جاتا ورنہ یہ طویل ہو جائے گا. یعنی معصوم تو نہیں لیکن محفوظ اس درجے پر ہے کہ شیطان زور بھی لگا دے ان پر تو اللہ رب العالمین کی رحمت ان کا ایسا احاطہ کرتی ہے کہ وہ خطا کی طرف مائل نہیں ہوتی. اور غیر معصوم یعنی محفوظ اس کو کہتے ہیں کہ خطا سرزد ہو جائے تو اللہ رب العالمین فوراً انہیں رجوع کی توفیق عطا فرماتا ہے اور وہ پھر لوٹ کر اس پر استغفار کرتے ہوئے ایسے لوٹتے ہیں کہ پہلے جو مقام نہیں ہوتا توبہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین اور بلند مقام عطا فرماتا ہے، جیسے صحابہ کرام کی شان مبارک. تو حضرت عمر کیا کہتے ہیں کہ حضرت علی کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ ان کے نکاح کے اندر سیدہ زہرا آئی ہیں. میں نے کل بھی سیدہ زہرا کے حوالے سے جملہ کہا تھا، اس لیے ایسا نہیں سیدہ زہرا نکاح میں آئی. بھائی ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی خاتون کسی کی بیوی بنتی ہے تو رتبہ مرد کا بڑا ہوتا ہے. الرجال قوامون علی النساء. تو جب سیدہ زہرا پاک جیسی عظیم ہستی جس کے نکاح میں آئی اور ان پر حکم علی کا ہو تو علی کا رتبہ کتنا بڑا ہوگا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں. ایک پھر شریعت مطہرہ میں قاعدہ کف کا ہے. ہمارے وہاں نکاح میں قاعدہ چلتا کف، کاف واو جیسا کف و نحد ہے نا، برابری کا کف. کف کیا ہے؟ کف لڑکی کی جانب، یعنی لڑکی والے جو بیٹی رکھتے ہیں وہ اگر کسی سے نکاح کرنا چاہ رہے ہیں اپنی بیٹی کا، توجہ ہے، تو شریعت ان کو یہ اختیار دیتی ہے کہ وہ لڑکے کے چال چلن میں، لڑکے کے معاملات میں، اس کے خاندان میں ایسی اگر کوئی چیز دیکھیں کہ اگر لڑکی کا باپ کہیں پر بیٹھے اپنے داماد کا ذکر کرتے ہوئے اس کی آنکھیں شرمائے یا پریشانی ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں غیر کف ہے، یعنی برابری نہیں. تو یہ نکاح منعقد نہیں ہوتا. یہ نکاح منعقد بولیے، میں اس کے اختلاف میں نہیں جاتا. یہاں تک کہا گیا کہ بالغہ لڑکی اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے نا، لیکن غیر کف میں کرے گی تو بھی منعقد نہیں ہوگا. یہ بھی فتویٰ موجود ہے. تو کف کے لیے لڑکا جو ہے وہ لڑکی کی حیثیت سے بڑا ہونا چاہیے، یا برابر ہو یا بڑا. اگر نیچے گیا تو یہ نکاح میں شرط ہے. ہاں لڑکی اگر حیثیت میں نیچے ہے، یعنی عام خاتون ہے اور لڑکا بڑا عزت والا ہے، خاندانی ہے، وقار والا ہے، یہاں پیسہ مراد نہیں. اصلاً یہ یاد رکھیں، اس کے اخلاقیات، اس کا دین سب سے پہلے، اس کے اخلاقیات. ورنہ آج تو کروڑوں روپیہ اور وہ شراب خانے کے اندر بیٹھا ہے تو یہ بھی ایک خرابی ہے. اس سے مراد اس کا اخلاق اور اس کا دین. اس لیے علماء نے مسئلہ لکھا ہے ہمارے وہاں کہ سیدہ لڑکی کا نکاح
غیر سید سے ہو سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے کہا جی ہو سکتا ہے، لیکن سیدہ لڑکی بالغہ اپنی مرضی سے غیر سید سے شادی کر لے تو نکاح منعقد ہو جائے گا؟ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ سیدہ لڑکی بالغہ اپنی مرضی سے غیر سیدہ سے، کف تو نہیں ہے دیکھیں اب، کیونکہ سب سے بڑا نسب ہی سیدوں کا ہے، اب برابری کہاں سے آئی؟ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی لکھتے ہیں کہ سیدہ لڑکی بالغہ اپنی مرضی سے کسی ایسے لڑکے سے شادی کرے جو سید تو نہیں لیکن اگر عالم دین ہے تو کفر میں برابری ہو جائے گی، دیندار ہے، عالم ہے، کفر میں برابری ہو جائے گی۔ لیکن سیدہ لڑکی نے، سیدہ بالغہ لڑکی نے ایسے شخص سے نکاح کی کہ جو اس کے نسب سے نہیں تھا اور غیر عالم تھا، غیر متدین تھا، غیر دیندار تھا، تو یہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوا۔ تو کفر کا ہونا دیکھیے کتنا ضروری اور لازم ہے۔ توجہ ہے، توجہ ہے اس میں۔ بلکہ یہاں تک علماء نے لکھا کہ اگر ولی اپنی مرضی سے نکاح کرا دے اور غیر کفر میں کرا دیا، ولی نے اپنی مرضی سے غیر کفر میں کرا دیا، فرما نکاح منعقد ہو جائے گا، لیکن دوسری بیٹی کے لیے باپ اختیار کھو دے گا۔ یہ جو مسئلہ ہے نا کہ ایک بندے کی دو بیٹیاں ہوں، ایک بندے کی دو بیٹیاں ہوں اور لڑکی اور اس کا نسب اور کردار اس خاندان کا بڑا بزرگ ہو، لیکن باپ نے ایسے بندے سے شادی کرا دی کہ جو خاندانی اعتبار سے بھی خوب نہیں، اخلاقی اعتبار سے بھی خوب نہیں، لیکن کرایا ولی نے ہے، تو ولی اقرب کی کرانے کی وجہ سے نکاح منعقد ہو گیا، لیکن اس نے اپنی ولایت کھو دی، اب اپنی دوسری بیٹی کے لیے اختیار نہیں رکھتا۔ اس لیے کوئی نہیں کہ باپ کا وہ پہلی بیٹی کا غلط جگہ نکاح کرا کر اس نے اپنا اختیار کھو دیا۔ اس پر باقاعدہ طور پر شریعت میں پوری ایک بحث موجود ہے کہ باپ اگر ایسا کر جائے تو وہ اپنی ولایت کا قرب کھو دیتا ہے، اب دوسری بیٹی کے لیے وہ وہیں پر کرائے گا جو اس کے کفر کی برابری کے لیے ہوگا۔ یہ ساری تفصیل فقہ اور نکاح کے مسائل کے اندر اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن میں یہ ساری بحث آپ کو تنگ کرنے کے لیے نہیں بتا رہا تھا، ایک مسئلے کو اٹھانے کے لیے بتا رہا تھا کہ بیٹی جب کسی کو دی جائے تو اس کے لیے کفر دیکھا جاتا ہے، تو رسول اللہ نے جس کو بیٹی دی ہوگی، یعنی سید تو وہ ہے نا جو واسطوں سے اولاد بن رہے ہیں، یہ تو پہلی صف کی ہیں، یہ تو وہ عظیم خاتون ہیں جن سے سادات چلیں، یعنی حضور کے سارے اہل بیت مقبول ہیں۔ حضرت علی کے تقریباً 9 نکاح ہیں اور آپ کے 14 بیٹے ہیں، لیکن یہ 3 بیٹے جو ہیں نا، حسن، حسین، محسن، جو سیدہ زہرا سے ہیں، یہ سب سے الگ ہیں، اس لیے کہ حضرت علی کی وہ اولاد جو سیدہ فاطمہ سے پیدا ہوئی، روئے زمین کا کوئی خاندان ان کے قریب نہیں لگ سکتا، اس لیے ہاشمی فاطمی ہونا۔ تو میں کہہ رہا ہوں جن کی اولادیں سیدہ زہرا سے یہ شرف پا لیتی ہیں، تو سیدہ زہرا پاک جس کے نکاح میں جائیں تو اس علی کو حضور نے کیا دیکھا ہوگا اور جو اپنی بیٹی نکاح ہوگا۔ اسی لیے حضرت مولا علی کے بارے میں حضرت عمر یہ جملہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے وہ 3 چیزوں میں سے ایک چیز بھی مل جاتی تو روئے زمین کی دولت سے زیادہ افضل تھی۔ پہلی چیز کیا کہ سیدہ زہرا پاک آپ کے نکاح میں گئی، دوسری چیز کیا، فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد میں آپ کا گزرنا جائز کر دیا۔ حضرت علی کے گھر کا دروازہ جو تھا وہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا، حضرت ابوبکر کی کھڑکی کھلتی تھی، سب کی کھڑکیاں حضور نے بند کروا دی، لیکن خوخا ابی بکر جس کی آج بھی نشانی ماشاءاللہ اللہ ہمیں پھر ایک دفعہ لے جائے، باب السلام کے بالکل آنگن میں جو آج اس کی نشانی ہے تو وہ آگے کی طرف تھا، لیکن اس کی نشانی کے لیے ترک حکومت نے جب مسجد نبوی بنائی تھی تو سامنے اس کی نشانی باقاعدہ باب السلام کے دروازے کے ساتھ بائیں ہاتھ پر خوخا ابی بکر بھی لکھا ہوا ہے اس کی نشانی کے لیے۔ تو سرکار کیونکہ مسجد نبوی یوں تھی کہ دیواروں سے دیواریں چپکی ہوئی تھی، اگلا اپنے گھر کی کھڑکی کھولتا تو وہ مسجد میں کھلتی تھی، دروازہ کھولتا تو مسجد میں کھلتا تھا، وہ آگے پرنالا جو بارش آ جائے تو پانی گرے تو کچھ کے گھر کے پرنالے مسجد کے صحن میں آتے تھے۔ سرکار علیہ السلام نے 3 بندوں کو بڑی فضیلت دی۔ سرکار نے اپنی عمر شریف کا جب آخری خطبہ دیا، یعنی صبح سرکار نے مزار مقدس میں تشریف لے جانا، سرکار کے سر مبارک میں درد بہت تھا، سر پر پٹی میری ماں نے باندھی ہوئی تھی۔ سرکار علیہ السلام نے خطبے کے لیے صحابہ کو جمع کیا اور اپنے حجرہ مبارکہ سے، کیونکہ بالکل پہلی سے دوسری صف کے ساتھ حضور کا حجرہ بائیں طرف ہے، سرکار تشریف لائے ممبر پر، یعنی یوں محاورے کے طور پر سمجھیے 7-8 منٹ کی گفتگو تھی، بس ایک ہی بات سرکار کرنے آئے۔ سرکار نے فرمایا لوگوں دیکھو جو تمہارا قرضہ تھا میں نے تم کو ادا کر دیا، جو
تمہارا حقوق تھا میں نے تم کو ادا کر دیا، لیکن یہ ابو بکر صاحب اس نے مجھ پر اتنے احسان کیے ہیں کہ میں نے اس کے معاملے کو اللہ پر چھوڑ دیا۔ اور میں یہ کہتا ہوں، یہ سیدنا صدیق اکبر کی شان ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ میری مسجد میں جتنی کھڑکیاں کھل رہی ہیں آج کے بعد ساری کھڑکی بند ہوں گی، ایک کھڑکی صرف ابو بکر کے گھر کی کھلے گی۔ اور یہی حضرت مولا مرتضیٰ کے لیے فرمایا سب دروازے بند، دروازہ اگر کسی کے گھر کا کھلے گا تو حضرت علی المرتضیٰ کا کھلے گا۔ آج بھی آپ دیکھیں حضرت علی کا حجرہ کہاں ہے؟ سرکار علیہ السلام کے حجرے کے ساتھ اگر آپ باب جبریل سے داخل ہوں گے تو حجرہ علی ہے، یعنی حجرہ فاطمہ، باب بقیع سے داخل ہوں گے تو حجرہ عائشہ یعنی سرکار کا حجرہ۔ یعنی حجرہ کیسا ہے؟ یعنی لائن، یعنی بالکل یوں سمجھ لیجئے بنا ہوا بیچ میں ایک دیوار ہے، آگے کا حصہ حضور کا حجرہ، پیچھے والا سیدہ زہرا کا حجرہ، اور دیوار کے درمیان ام المومنین حضرت عائشہ نے حضور سے کہہ کے ایک بڑی کھڑکی بنوائی تھی، اس کھڑکی میں کھڑے ہو کر سیدہ فاطمہ اور سیدہ عائشہ آپس میں باتیں کیا کرتی، ایک دیوار ہے۔ یعنی آپ اگر اصحاب صفہ کے چبوترے پر آتے ہیں اور سامنے منہ کرتے ہیں تو یہ ہری جالی جو نظر آ رہی ہے یہ سیدہ فاطمہ کا حجرہ ہے، اور ادھر سے جب آپ گھوم کر سنہری جالی کے سامنے آتے ہیں تو یہ حضرت عائشہ کا حجرہ ہے۔ تو یہ بالکل اس طرح، تو یہ حجرے کا دروازہ کھلتا ہی جو تھا مسجد کے اندر تھا۔ آج بھی دیکھیے کہ اگر آپ دیکھیں گے قرآن کی وہاں پر الماری رکھ دی گئی ہے جہاں سرکار کا سر مقدس ہے، سرکار کا سر مقدس کے جو سمت ہے یہ سیدہ زہرا کا حجرہ ہے، اور سرکار علیہ السلام کا بدن مبارک جو ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے۔ اس لیے آج جو لوگ زیارت رسول کے لیے قبر شریف میں جاتے ہیں، اندر جو لوگ جاتے ہیں تو حجرہ سیدہ عائشہ نہیں کھلتا، حجرہ فاطمہ کھلتا ہے، کیونکہ سیدہ عائشہ کا جو حجرہ ہے وہ نہیں کھلتا، وہ کھل بھی نہیں سکتا، اس لیے کو باقاعدہ 3 سے 4 دیواروں میں کورڈ کیا گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم قبر شریف تک گئے تھے، ہم نے کہا ایسا جھوٹ نہیں بولے۔ وہ کہنے لگا جی حضور علیہ السلام کی مزار شریف کی تصویر، میں نے کہا کیا کر رہے ہو آپ؟ بعض لوگ آ جاتے کہ جی ہم 40 سال سے وہاں صفائی کر رہے ہیں، ہم حضور کے، باقاعدہ میں نے ایک فراڈی کو دیکھا، وہ کراچی میں کئی سیٹوں سے پیسے لے کر گیا، میں نام نہیں لیتا اس کا، ہاں ایک سیٹ صاحب سے 4 لاکھ روپے لے کر گیا چادر کے، اور ہمارے سیٹ صاحب بھی اتنے سادے، جب ہم عقیدے کی بات کریں کہتے ہیں آپ بہت سخت بولتے ہیں، تو میں نے کہا پھر ایسی پیر تمہیں نپٹیں گے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جب ان کو سیدھی سیدھی بات بتائیں گے سیٹ صاحب عقیدہ بھی سیکھیں، کوئی ٹائٹ ہو کر، وہ کہتے ہیں نہیں بس آپ میٹھی بات کریں آپ۔ میں نے کہا آپ نے جو فیکٹری کے اندر مزدوروں کی گردنیں پکڑی ہوئی ہیں اس ذریعے بھی تھوڑی میٹھی بات کریں آپ۔ میں ایک بات عرض کر، سب ایسا نہیں ہوتا، میں ضمن ایسی مزاحن بات آپ کے سامنے کر رہا تھا، تو ان سے سیٹ صاحب سے 4 لاکھ روپے لے گیا ہو، ظاہر سی بات ہے یہ پورا دنیا کا نظام، خیر کا کام نیک لوگوں کے پیسے سے چل رہے ہیں۔ سرکار نے اس مالدار کی تعریف کی ہے اور فرمایا کہ اللہ سے کچھ مانگنا چاہتے ہو تو ایسے مالدار کی طرح زندگی مانگو جس کو اللہ نے مال بھی دیا اور وہ خرچ بھی کرتا ہو۔ مالدار ہونا برا نہیں، سب سے بڑی خوبی ہے اللہ کی نعمت کا مل جانا، ہاں، اور پھر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ 2 بندوں کی تعریف حضور نے کی، ایک عالم کی ایک مالدار کی، کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور دین میں مضبوط ہو۔ تو 4 لاکھ روپے وہ لے گیا، مجھے کہنے لگے شاہ صاحب وہ لے گیا، میں نے کہا بس میں تو یہی کہوں گا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی مدرسے والا بیچارہ آتا ہے 500 روپے کاٹ کے دیتے ہیں، آپ نے اس کو 4 لاکھ روپے دے دیے، چلے اللہ رب العالمین آسانی فرمائے۔ تو میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ سرکار کا جو حجرہ مبارک ہے نا، انشاءاللہ اس کو بعد میں ذکر کریں گے، سرکار کی جہاں قبر شریف موجود ہے اس تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، اس تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اس پر فیس بک پہ میرا پورا بیان موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، جو ہم نے تقریروں، تو جو بھی حجرہ مبارکہ میں جاتا ہے، کئی لوگ گئے، 1-2 ایسے تھے جیسے ہماری یعقوب تابانی صاحب، وہ ایک دن سفر میں مجھے ملے، تو میں نے ان سے پوچھا، کیونکہ جب چودھری شجاعت کی حکومت تھی، جب وزیر اعظم تھے، ان کے ساتھ وہ گئے تھے، تو میں باقاعدہ سفر کر کے ان کے پاس گیا اور میں نے کہا یار آپ حجرے میں گئے، آپ نے کیا دیکھا، تاکہ ایک مشاہدہ ہم پڑھتے ہیں تو آپ ہمیں بتا بھی دیں۔ تو ان سے میں نے معلومات لی اور جو جانے والے لوگ تھے ان سے معلومات لی، تو جو بندہ جاتا ہے یہ سیدہ فاطمہ کے حجرے تک رکتا ہے، آگے کا حجرہ تو بند ہے جہاں سرکار آرام فرما رہے ہیں، سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو سرکار نے حضرت علی کے حجرے کے بارے میں بات فرمائی۔ حضرت عمر کہتے ہیں دوسری شان یہ تھی کہ علی وہ ہے کہ جس کے لیے حجرے کی اجازت ہے کہ وہ دروازہ اس کا مسجد میں کھلے گا اور وہ جس حالت میں ہو، اسے غسل کی حاجت ہے یا نہیں ہے، وہ میری مسجد سے گزر سکتا ہے۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی شان، بولیے سبحان اللہ۔ اور فرمایا تیسری شان حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ خیبر کا جھنڈا حضور علیہ السلام نے ان کے ہاتھ میں دیا۔ اب آئیے میں بالکل
شہادت کے واقعات کو ایک دو حضرت علی کی ایک شان میں آپ کے سامنے پڑھ دوں، قاضی اعظم رحمہ اللہ کی. سرکار کا جب وصال مبارک ہوا نا، سرکار نے جب دنیا سے پردہ کیا تو کس کی ہمت تھی جو سرکار کے بدن مبارک کو ہاتھ لگائے؟ سرکار نے پہلے وصیت فرمائی تھی کہ علی جب میرا وصال ہو جائے، میں رفیق اعلیٰ کا سفر کر لوں تو میرے بدن کو غسل تو دے گا، تیرے علاوہ کوئی نہیں دے گا. قاضی اعظم نے یہ بات بالکل شروع میں لکھی ہے. تو حضرت علی کہتے ہیں وَمِنْهُ حدیث علی بن ابی طالب غسلت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی کہتے ہیں میں نے حضور کے بدن مبارک پر پانی خود ڈالا ہے، لیکن اس کی ترتیب یہ ہے کہ عام میت کے کپڑے اتارے جاتے ہیں، پھر اس کو غسل دیا جاتا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام طاہر و مطہر ہیں، لیکن اس سنت کو قائم رکھنے کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس مبارکہ کے ہی اوپر جو ہے پانی ڈالا گیا. ایک قول کے مطابق جو آپ کی علمی سطح ہے میں وہیں تک رہوں گا، اوپر کی بات کے لیے پھر تھوڑی سطح اونچی ہونی چاہیے کیونکہ موضوع بڑا نازک ہے. فرمایا غسلت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی کہتے میرے بچوں اس بات کو سنیں، فرمایا میں نے حضور کو خود غسل دیا. فذهبت انظر ما يكون من المیت. کہتے میں نے کئی میتوں کو پہلے غسل دیا ہے، تو میں نے جب حضور کو غسل دیا تو فرمایا فذهبت انظر ما يكون من المیت. تو کہا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کان مبارک، دہن مبارک، بدن مبارک کے ایک ایک حصے کو دیکھتا، کیونکہ جو میت کے لیے ہم دیکھتے تھے، کیونکہ جب بندے کا انتقال ہوتا ہے نا تو اس کی معدے کی رطوبت منہ سے نکلتی ہے. اللہ محفوظ فرمائے. اللہ استغفر اللہ. اس کو کہتے ہیں رال. رال کہتے ہیں نا جیسے چھوٹے بچے کے منہ سے جو رال نکلتی ہے، رطوبت جو نکلتی ہے، سمجھ رہے؟ یہ نجس ہے، یہ اگر کپڑے پر لگ جائے گی تو ناپاک ہے. یعنی میت کے نہلانے والے کے لیے یہ ہے کہ میت کے منہ کی رطوبت ایسے ہی جیسے پیشاب، یعنی منہ کو تشبیہ نہیں دے رہا، جس طرح پیشاب کپڑے پر لگ جائے، یعنی میت کے بدن سے پیشاب خارج ہوا، اللہ اکبر، اس سختی سے سبیلین سے، تو وہ جس طرح وہ ناپاک ہے اس طرح منہ سے نکلنے والا لعاب وہ بھی ناپاک ہے. تو حضرت علی کہتے فذهبت انظر ما يكون من المیت. جب میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بند حجرے میں غسل دیا، بلکہ ایک روایت اسی قاضی اعظم نے نقل کی کہ سرکار نے مجھے کہا تھا علی مجھے غسل تو دینا، تیرے سوا کوئی اور نہ آئے، کیونکہ مجھے اس حالت میں اگر کسی اور نے دیکھا تو وہ نابینا ہو جائے گا. یہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اکیلے میں آپ نے اس کیفیت میں دیکھا. اور سرکار نے خود فرمایا، قاضی اعظم نے شروع میں بھی لکھا ہے کہ سرکار نے فرمایا علی مجھے اس کیفیت میں اگر کوئی دیکھے گا تو وہ نابینا ہو جائے گا. اور حضرت علی کہتے ہیں جب میں نے سرکار کو غسل دیا تو میں چلا کہ آپ کے بدن مبارک کی چیزوں کو دیکھوں. فرمایا فلم اجد شیئا، مجھے کوئی چیز ایسی نہیں ملی جس سے بندہ گھین کھائے. فرمایا جب میں حضور کو دیکھ کر پھر یہی کہتا فقلت طبت حیا و میتا. فرمایا حضور آپ جب تک ہمارے درمیان رہے تب بھی خوشبو والے اور پاکیزہ رہے، اور آپ کا یہ جسد مبارک میرے سامنے یہ بھی خوشبودار اور پاکیزہ ہے. فرمایا جیسے جیسے میں حضور کے بدن پر پانی ڈالتا تھا وسعت منہ ریح طیبۃ لم نجد مثلها قط. فرمایا حضور کے بدن پر جیسے میں پانی ڈالتا تو بدن سے خوشبو کے بھبکے نکلتے تھے، اور کہتے ہیں کہ لم نجد مثلها، میں نے ایسے خوشبو کے بھبکے کبھی نہیں دیکھے، ایسی خوشبو میں نے کبھی محسوس نہیں کی. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد خلیفہ بنے. حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورداہ عنہ کو مدینہ پاک کے اندر چند بند باطن منافقین نے شہید کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سب آ گئے کہ آپ خلیفہ بنیے اور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. حضرت علی نے کہا نہیں، زبیر بن عوام سے کہیے کہ وہ بیعت لے لیں، حضرت طلحہ سے کہیے وہ بیعت لے لیں. تو پتہ چلا خلافت کا مسئلہ جو ہے وہ ایمانیات کا، یہ نبوت سے اوپر کا مسئلہ نہیں ہے. ورنہ ایک نبی کے پاس ایک بندہ ہے کہ میں نے کلمہ پڑھنا، انہوں نے کہا جا کسی اور سے پڑھ لگا لے. ایسا ہو سکتا ہے؟ تو بس استغفر اللہ. یعنی دنیا میں بھی اگر ایک مسلمان ہو، اس کے پاس ایک ہندو آئے کہنے کا میرے کو کلمہ پڑھنا، اس نے کہا رکو میں وضو کر کے آتا ہوں، تو وہ بھی گیا اسلام سے. یعنی اتنے دیر اس نے اس کو کفر میں جائز رکھا. یعنی شریعت کا مسئلہ یہ کہ جب کوئی بندہ کسی کے پاس آئے اور کہے مجھے کلمہ پڑھاؤ، تو آپ کا وضو ہو یا نہ ہو، غسل ہو یا نہ ہو، فوراً اس کو کلمہ پڑھائیں آپ کہ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور پھر اس کو کہیے رکھے میں پاکی حاصل کر کے یا وضو کر کے آ کے ساری تفسیر بتاتا ہوں. لیکن اسی وقت اس کو اللہ کی توحید و نبی کی رسالت کا اعلان کروائیے. اگر اس میں تاخیر کی گئی تو پھر آپ پر کلمہ پڑھنا فرض ہو جائے گا، کیونکہ اتنا پیریڈ آپ نے اس کو کفر میں رہنا جائز سمجھا. تو مجھے بتائیے جب عام بندے کا یہ حکم ہے تو اگر خلافت کا مسئلہ ایمان سے اوپر کا مسئلہ ہوتا ہے جس وجہ سے حضرت ابوبکر پر تبرہ کیا جاتا ہے
تو حضرت علی سے جب کہا گیا کہ آپ خلیفہ بنیے تو فرمایا جاؤ طلحہ بن عبید اللہ سے کہو وہ بیعت لیں، جاؤ زبیر بن عوام سے. تو یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ حضرت علی نے خود کہا، یعنی حضرت علی کو اس کی پرواہ نہیں تھی. فرمایا نہیں، طلحہ سے کہو. تمام صحابہ نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر ہی بیعت کریں گے. آپ کے حجرے میں بیعت ہوئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر سارے صحابہ نے بیعت کی. بیعت کرنے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بنو امیہ کے اور لوگ جو حضرت عثمان غنی کے رشتے میں بھائی تھے، ان نے مطالبہ، اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھی، اس مطالبے پر کہ آپ خلیفہ بننے کے ساتھ ساتھ فوراً آپ کے سانس لیجیے. یعنی کیونکہ وہ لوگ جنہوں نے عثمان غنی کو قتل کیا تھا، شہید کیا تھا، وہ بھی اپنی چوری بچانے کے لیے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کر گئے کہ ہم بچ جائیں. اور وہ صحابہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا دیگر اور صحابہ ہوں یا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، ان کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ کے ہاتھ پر ان لوگوں نے بھی بیعت کر لی ہے کہ جن پر 100% شک ہے کہ انہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا. اور اس میں شامل ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا موقف یہ تھا کہ ٹھیک ہے میں قصاص لیتا ہوں، کیونکہ گھمگیر فضا ایسی بنی ہوئی تھی. عثمان غنی کی شہادت ہو چکی ہے، وقت کے خلیفہ کو شہید کر دیا، 85 سال کی عمر شریف تھی آپ کی، 12 سال آپ نے خلافت کی تھی، رسول اللہ کے داماد تھے آپ، شہر رسول میں آپ کے گھر میں آپ کو شہید کیا گیا. ایسی خطرناک سازش تھی، تو پوری ایک شورش اور ایک جنگ لگی ہوئی تھی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا مطالبہ یہ تھا کہ بالکل میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، میں ان سے کا قصاص لوں گا، لیکن مجھے ذرا یہ حالات ٹھیک کرنے دو، میں ذرا اپنی خلافت کو جماؤں، ٹھیک کروں، نظم کو سدھاروں، تھوڑا یہ شور شرابے اور یہ فتنے کا جو غبار اڑ گیا ہے اس کو ذرا تھمنے دے. یہ ساری بحث تھی اور اسی پر جنگ جمل ہوئی ہے. جنگ جمل ہوئی جس وقت حضرت عثمان غنی شہید ہوئے، اس وقت یہ حج کے دن تھے نا. حضرت عثمان غنی جب شہید ہوئے یہ حج کے دن تھے. سیدہ عائشہ اس وقت حج پر تھی. کہاں تھی؟ اب یہ لوگوں کا بکواس کرنا حضرت عائشہ کے بارے میں کہ وہ جنگ میں نکلی تھی، میں نے کہا جھوٹ بولتے ہو تم، ساری تاریخ ام المومنین پر بکواس کرتے ہو، تمہارا باپ بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا. جھوٹ بولتے ہو، زبانوں کو گندی کرتے ہو، فیس بک پر بکواسیں کرتے ہو. یوم حضرت عائشہ کے یوم پر اتنی غلیظ اور مغلظاتیں ان بدبختوں نے کتابوں کے پر لکھی، پھر کہلے ہم حسینی سید ہیں. میں نے کہا تم لعنتی جہنمی ہو، تم نے سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں ایسے گھٹیا لفظ لکھے ہیں. اللہ اکبر. میرے پاس ابھی بھی اس کی جناب جو ہے کہ وہ ان پیجز کی شارٹ موجود ہے. میں نے شیعہ علماء کو جو جیو پر ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں ان کو میں نے دکھایا، میں نے کہ یہ کیا ڈرامہ بازیاں ہیں. ان کو میں نے واٹس اپ کیا ہے، جتنے قمر عباس ہیں، مسعودی ہیں، شہنشاہ نقوی ہیں، ان سب کو میں نے کہا کہ یار یہ دیکھیں یہ کیا طریقہ کار ہے. ایک طرف بیٹھ کر جناب جو ہے کہ بات کی جاتی ہے کہ جناب جو ہے کہ اتحاد اور یہ ساری باتیں، اور ایک طرف لوگوں کو اتنا بے لگام آزاد کیا جاتا ہے. توبہ استغفر اللہ. تو میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ام المومنین پر اعتراض کے حضرت علی سے لڑ گئی، جھوٹ ہے. حضرت عثمان کی جب شہادت ہوئی یہ حج کے دن تھے، ام المومنین اس وقت حج پر تھی مکہ مکرمہ میں. سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا یہاں عثمان غنی شہید ہو گئے مدینے میں، حج مدینے میں نہیں ہوتا، مکے میں ہوتا ہے. حضرت عثمان شہید ہوئے ہیں مدینے میں. مدینے میں ایسا جھگڑا لگ گیا کہ لوگ پوچھنا کہ ام المومنین کہاں ہیں، کہ کہیں یہ جھگڑا کرنے والے وہ ان کے حجرے میں نہ گھس جائے. اور یہ نوجوان جو نیچے لونڈے ہیں ان کو کسی کی، ہم اس لیے کہتے ہیں لونڈوں کو لگام دو، لونڈوں کو اتنی زبان نہ دو کہ وہ ہر ایک کے گریبان میں ہاتھ ڈالیں. توجہ ہے، لونڈے مقرروں کو بھی زبان دو کہ وہ اگلے کی خدمات اور مقام کو دیکھ کر گفتگو کریں. میں جو چیختا ہوں لوگ کہتے ہیں آپ خلاف کیوں بولتے ہیں. میں نے کہا لونڈوں کو زبان نہیں دی گئی تو وہ حال ہوگا جو عثمان غنی کا ہوا، جو غدر ہوا تھا. توجہ ہے آپ کی، جو غدر ہوا. اب آپ دیکھیں وہ لونڈے جو نیچے تھے ان کو اپنی عبادتوں پر اتنا فخر تھا کہ وہ عثمان غنی کے تقوی پر حملہ کر رہے تھے. صحابی رسول، بشارت پانے والے، 3 دفعہ رسول اللہ سے جنت خریدنے والے، عشرہ مبشرہ میں سے خلیفہ سوم، اتنے شریف اور پارسا کہ جن کے نکاح میں حضور کی 2 بیٹیاں ہیں اور حضور کہتے ہیں میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں تیرے نکاح میں دے دیتا. یہ مقام و مرتبہ حضرت عثمان غنی ذو النورین کا. اب یہاں پر اتنی بدتمیزی پھیلی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا، آپ کا لاشا مبارک گھر میں رکھا ہوا ہے، خلیفہ ہیں وقت کے آپ. ایسی سورش. تو دیکھو پروپیگنڈا ایسی بری چیز ہوتی ہے، کان میں کان دھرنا اتنی بری چیز ہوتی ہے، ایسے ہنگامے ہوتے ہیں. اب یہ ڈر ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کو نقصان نہ پہنچا دے، لیکن لوگوں نے کہا کہ نہیں وہ تو حج پر گئی ہوئی ہیں. سکون کا سانس لیا. حضرت زبیر بن عوام اور حضرت طلحہ دوڑتے ہوئے گئے
مکہ شریف، اور جا کر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ سارا معاملہ بتانے کے لیے کہ عثمان غنی شہید ہو گئے اور حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت لی جا رہی ہے، آپ مدینہ منورہ نہ جائیے اس وقت، اس لیے کہ مدینہ اس وقت بہت سارے فتنوں میں گھرا ہوا ہے۔ آپ نے کہا پھر میرا گھر وہاں ہے، میں کہاں جاؤں؟ فرمایا مدینہ جانے کے بجائے ہم بصرہ چلتے ہیں۔ اب مدینہ جانے کے بجائے بصرہ گئے۔ بصرہ جب پہنچے ہیں تو یہاں حضرت علی کو خبر دی گئی کہ حضرت عائشہ لشکر لے کر آ رہی ہیں، یہ مس گائیڈ کیا جا رہا ہے۔ حضرت علی نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ کہا حضرت عائشہ حج کے حاجیوں کو جمع کر کے بصرہ آ گئی ہیں، حالانکہ بصرہ آپ لڑنے کے لیے نہیں آئی، فتنہ مدینے میں ہو رہا تھا، اگر آپ مدینے میں آتی تو اور فتنہ بڑھ جاتا، لوگ آپ کی بھی توہین کرتے، اس لیے حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ آپ کو مدینہ لانے کی بجائے کہاں لے گئے؟ بصرہ۔ توجہ سن، جب بصرہ لے گئے، یہ موضوعات بولنا ہمارا دل نہیں چاہتا، ہم اس پر گفتگو نہیں کرنا چاہتے، لیکن جب کالج یونیورسٹیوں کے بچوں کو اس میں الجھا کر ان کے عقیدے خراب کیا جائے تو صرف اس کا صحیح مرکز آپ کو بتانے کے لیے تشریفی کے لوگ کہتے ہیں مجھ سے شاہ صاحب یہ ممبر پر آپ باتیں کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا ممبر پر نہیں کریں گے تو قوم نیچے گمراہ ہو جائے گی، یہ ممبر ہی پر کرنے کے موضوعات ہیں۔ اب سیدہ عائشہ بصرہ کے اندر ہے، جلدی سے سنیے۔ یہاں حضرت علی کو مدینے میں یہ کہہ دیا گیا کہ حضرت عائشہ ایک لشکر تیار کر کے بصرہ آئی ہیں۔ حضرت علی کو یہ ڈر لگ گیا کہ ام المومنین کو میں اپنا سارا مقدمہ تو سنا دوں کہ جو آپ کو بتایا گیا یہ نہیں، میں قصاص لینا چاہ رہا ہوں، میں قاتلوں کو پکڑنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ مدینے سے آپ نکلے بصرہ کی طرف، ٹھیک ہے۔ اب جب وہاں پہنچ گئے، حضرت عائشہ کو پتہ چل گیا کہ حضرت علی بھی آ گئے، تو پھر شام کے وقت ایک میٹنگ طے پائی ام المومنین حضرت علی کی، باقاعدہ دونوں جانب سے مشاورت ہوئی، اور مشاورت میں جب تبادلہ خیال ہوا ام المومنین نے کہا علی تمہارا بھلا کرے اللہ، مجھے تمہارے سے یہی امید تھی کہ تم یہی چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ام المومنین ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ آپ لڑنے آئی، آپ نے فرمایا میں لڑنے نہیں آئی، میں نے آنا مدینے تھا، لیکن یہ مجھے بصرہ لے کر آئے۔ فرمایا ٹھیک ہے، صلح ہو گئی، وہاں پر سارے معاملات ختم ہو گئے، ٹھیک ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ بس صلح ہونے دیجئے، میں آپ کو خود مدینہ شریف لے کے چلتا ہوں، اور میں اور ہمارے لوگ خود آپ کی حفاظت کریں گے۔ اب جو قاتل چھپے ہوئے تھے جنہوں نے عثمان غنی کو شہید کیا تھا، انہوں نے کہا کہ اگر یہاں صلح ہو گئی تو ہم تو خود ایکسپوز ہو جائیں گے، کیونکہ ام المومنین کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ قاتلوں کو جانتے ہیں۔ انہوں نے رات کے وقت حضرت عائشہ کے لشکر کے اوپر حملہ کر دیا، یہ کہہ کر کے ہم علی والے، اور جب ادھر حملہ ہوا تو حضرت عائشہ خود پریشان ہوئی کہ بھائی شام کو تو صلح ہوئی ہے اور یہ اب حملہ کیسے ہو گیا؟ اللہ اکبر، اس میں مڑ بھیڑ ہوئی اور کئی صحابہ شہید ہوئے۔ اس جنگ کو جنگ جمل کہتے ہیں۔ اب یہ کہنا حضرت عائشہ لڑ گئی ہے کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ آپ نے اس کا منظر سمجھ لیا؟ میں نے وہ ہزاروں صفوں کی تاریخ کو یہ چند منٹوں میں آپ کو بتایا، اگر آپ لائبریری میں لگاتے نا تو کئی زمانہ آپ کا لگ جاتا اس کو سمجھنے کی، تو میں نے اس کا لب لباب آپ کو بتا دیا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کا دور مبارک 4 سال بہت سخت دور تھا، بہت کٹھن دور تھا، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ حضرت علی نے کبھی خوشی سے 2 لقمے کھائے ہوں، یعنی فتنہ ہی فتنہ، فتنہ ہی فتنہ، اللہ اکبر۔ ادھر سے حضرت امیر معاویہ کا مطالبہ کہ آپ عثمان غنی کا قصاص لیجئے، کیونکہ وہ بھائی تھے، کیونکہ حضرت عثمان غنی جو ہیں وہ ان کے چچزاد بھائی تھے، ان کا حق بنتا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، اب یہ کمیونیکیشن گیپ، باتوں کو پہنچانے کا گیپ، اور بیچ میں سے یہ جو لوگ تھے افواہ پھیلانے والے جو قاتلین عثمان تھے، یہ اتنے شانے اور سمجھدار تھے، یہ آدھے گھس گئے حضرت علی کے لشکر میں، آدھے حضرت امیر معاویہ کے لشکر میں۔ اب صفین میں جو پھڈا ہوا وہ یہی ہوا ساری روایتوں میں۔ اب وہاں سے لوگ حضرت علی کو معاذ اللہ برا کہہ رہے ہیں، یہاں سے حضرت امیر معاویہ کو برا کہہ رہے ہیں۔ ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے، اور یہ کلپ پہ کلپ آ رہے ہیں، کلپ پہ کلپ آ رہے ہیں، کوئی شیخ الاسلام کلپ ڈال رہا ہے، آج طاہر القادری کا کلپ آیا، میں نے کہا اوے شیخ الاسلام جو حدیث تو پڑھ رہا ہے وہ 1400 سال سے علماء پڑھ رہے ہیں، اس کو حل بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ اس زمانے میں پڑھ کے گویا کہ صحابہ کے لیے نحوست پھیلانا اور بری بات کرنا، یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ میرے دوستو بات ختم کرتا ہوں۔ صلح پر آ گئے حضرت امیر معاویہ سے، جیسے حضرت عائشہ سے صلح ہو گئی، صفین کے مقام کے بعد اب بات سمجھیے، صلح کی طرف آ گئے۔ صلح میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے نمائندہ حضرت عبداللہ بن عباس کو بنایا۔ صلح کا ایک لمبا پروسیس تھا، میں اس کو نہیں بتاتا، لیکن صلح جس نقطے پر ہونی ہے اس نقطے کے تقریباً قریب پہنچ گئے، کیونکہ اتنی جنگیں ہو چکی ہیں، اتنا قتال ہو چکا ہے، اتنی گرما گرمی ہو چکی ہے۔ اب جب بات آ گئی صلح کی تحکیم کی تو حضرت علی نے فرمایا میں اپنا ایک حکم بھیجتا ہوں، توجہ سنیں، میں اپنا ایک حکم اپنی طرف سے نمائندہ بھیجتا ہوں، اور اے امیر معاویہ تم اپنی طرف سے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، حضرت مولا مرتضیٰ کہتے تم بھیجو۔ اب دونوں طرف سے حکم آئے، اب ان دونوں حکم کا بیٹھ کر، یعنی ظاہر سی بات ہے جب ڈیلیگیشن جاتا ہے تو اس میں دونوں طرف سے نمائندے ہوتے ہیں،
اب دونوں نمائندے کرنے اختلاف ہے. ان لوگوں نے یہ دیکھا جنہوں نے عثمان غنی کو قتل کیا تھا, انہوں نے کہا یہ نمائندے اگر بیٹھ گئے آپس میں تو یہ صلح ہوگی, یہ صلح نہیں تو فرسٹ نہیں تو سیکنڈ میٹنگ کے اندر صلح ہو جائے گی, کیونکہ جتنی کشادگی دونوں طرف سے دکھائی جا رہی ہے. تو اس میں سے ان قاتلین عثمان نے کیا کیا, فتوے جاری کر دیے, ہاں یہ تو کفر ہو رہا ہے, یہ تو شرک ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کیا کفر ہو رہا ہے؟ فرما علی کون ہوتا ہے حکم بنانے والا, فیصلہ کرنے والا. اب دیکھو قرآن کو غلط یوز کرنا شروع کیا انہوں نے. جس طرح آج قرآن کی تعلیم کو مس یوز کیا جاتا ہے مزاروں کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف. 50 لاکھ لوگوں کو پاکستان میں دھماکے سے اڑایا گیا. آیت قرآن کی پڑھی گئی تھی نا, بولیے. گردن کاٹنے والا بھی کلمہ پڑھ رہا ہے, جس کی گردن کٹ رہی تھی وہ بھی کلمہ پڑھ رہا ہے, لیکن اس کے مارنے کا جواب اس نے قرآن بنایا. تو یہ کیسے ہوا, اس کو سمجھنے کے لیے حضرت علی کے دور میں آئی ہے. جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہم ایکسپوز ہو جائیں گے تو پھر انہوں نے قرآن کو سہارا ہدایت کے لیے نہیں بنایا, بلکہ لوگوں کو مس گائیڈ کرنے کے لیے. توبہ, قرآن مس گائیڈ نہیں کرتا, لیکن قرآن کی غلط تفسیر کرنا اور اس کے غلط معنی بنا کر لوگوں کو مس گائیڈ کرنا. کیونکہ قرآن کہتا نا یہدی, کہ اللہ رب العالمین جل وعلا اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے, اور یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, اور اس سے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. گمراہ وہ ہوتے ہیں جو سمجھنے کا قانون ہے اس سمجھ سے ہٹ کر اگر قرآن کو سمجھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے, اور جو قرآن کو سمجھنے کے قانون اور شرائط اور ضابطہ اور پیمانہ ہے اس کے ذریعے قرآن کی تفسیر کو سمجھیں گے تو وہ ہدایت پا جائیں گے. اب انہوں نے حضرت علی پر کفر کے فتوے لگائے معاذ اللہ, اور انہوں نے ایک آیت لکھی, ان الحکم الا للہ, اللہ کے سوا کوئی حاکم ہے ہی نہیں. تو علی کیسے حکم بیان کر سکتا ہے, علی کیسے بات کر سکتا ہے؟ تو اس تحکیم کے ساتھ ایک بڑا زبردست قسم کا مناظرہ ہوا. اس میں جو لوگ ہٹے, یعنی جنہوں نے اس فیصلے کے خلاف ورزی کی, ان کا ایک نام ہوا خارجی. خارجی میں معنی نکلے ہوئے. کیا؟ کہاں سے نکلے ہوئے؟ حضرت علی کے لشکر سے نکلے ہوئے وہ لوگ جو صلح نہیں چاہتے تھے اور غلط فتوے دیے. اللہ اکبر. اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف معاذ اللہ کفر کے فتوے لکھنا شروع کیے. اور آیت کیا, اب آج بھی دیکھیے بہت سے لوگ مزاروں کے خلاف, یہ ولیوں کے خلاف آیتیں ہیں. میں بس سمیٹ رہا ہوں بات کو. یہ یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے, یا غوث نہیں کہنا چاہیے, 11ویں شریف نہیں کرنی چاہیے, یہ نہیں کرنی چاہیے. آیت کون سی پڑھ رہے ہیں؟ جو بتوں کے بارے میں اتری. یعنی آیت وہ پڑھ رہے ہیں جو بتوں کے بارے میں فٹ کر رہے ہیں ولیوں کے اوپر. توجہ ہے آپ کی؟ آیت پڑھ رہے ہیں وہ جس میں بتوں کے بارے میں بات ہوئی ہے اور فٹ کر رہے ہیں ولیوں پر. اسی کو بخاری شریف میں حضرت عبداللہ, یہ بہت خطرناک مرحلہ ہوتا ہے. فرقہ واریت پیدا یہاں سے ہوتی ہے, امت تباہ یہاں سے ہوئی ہے. حضرت علی کی شہادت کی وجہ یہ بنی, حضرت امیر معاویہ سے جنگ کی وجہ یہ بنی, کربلا کے اندر حسین ابن علی کی شہادت کی وجہ یہ بنی. اور آج بھی 50 لاکھ جو لوگ شہید ہوئے ہیں, اور آج بھی جو شام میں ہو رہا ہے, آج بھی جو مصر میں ہو رہا ہے, آج بھی جو ٹھیکیدار بیٹھ کر کتابیں چھاپ کر پوری دنیا میں بانٹ رہے ہیں اور لڑوا رہے ہیں لوگوں کو آیت قرآن. اندھے پالے ان اندھوں کا پولٹری فارم ہے ان کے پاس. ان کا ایک مفتی اعظم اندھا مرتا تو دوسرے کو لے آتے ہیں, تیسرا مرتا تو چوتھے کو لے آتے ہیں. تو یہ جنہوں نے اندھوں کے پولٹری فارم بنائے ہیں, باقاعدہ لمبی لمبی کتابیں انہوں نے لکھتے ہیں, حاجیوں کو زبردستی ان کے جیبوں میں گھسیڑتے ہیں, بسوں میں آ کر زبردستی ان کو دیتے ہیں پڑھو. اور اس میں کیا ہوتا ہے, وہ آیتیں جو کفار کے بارے میں ہیں اس کو مسلمانوں پر فٹ کر رہا ہے اور دبا کر لوگوں کے ذہنوں کے اندر شدت اتار رہے ہوتے ہیں. افریقہ میں آپ دیکھیے کہ ہندوؤں کے مندر چھوڑ کر مزاروں کو ہتھوڑوں سے توڑ رہے ہیں. اور حضور نے فرمایا تھا خارجی وہ ہوں گے جو کافروں کو چھوڑیں گے مسلمانوں کو ماریں گے. کافروں کو چھوڑیں گے اور مسلمانوں کو ماریں گے. بخاری شریف کی حدیث. اب آپ دیکھیے میرے دوستو, حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث پڑھتا ہوں, اس سے یہ پورا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کانا یراہم شرار خلق اللہ تعالی. حضرت عمر کے بیٹے کہتے ہیں اس زمانے میں کہ میں روئے زمین پر اس آدمی کو سب سے بدترین جانتا ہوں. بڑی قیمتی بات چند منٹوں میں عرض کروں گا, توجہ کرنا. صحابی رسول فتویٰ دیتے ہیں کہ میں روئے زمین پر اس آدمی کو سب سے شریر جانتا ہوں. تھکے آپ بھی ہیں, تھکا میں بھی ہوں, سر میں میرے بھی درد ہے, لیکن کچھ باتیں ایسی ضروری ہوتی ہیں کہ فتنہ مشکلات آنے سے پہلے بندہ اس کو سنجیدگی سے سمجھ لے. لمبی تقریر کا شوق نہیں ہے ہمیں. میں نے تو بچوں کو کہا تھا سورہ بقرہ شروع کروا, انہوں نے کہا نہیں آپ حضرت علی کی شہادت کو ذکر کرو. میں نے کہا اس کے کلیجہ بہت بڑا چاہیے. تو غور کیجئے میرے دوستو, یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں
آج بھی اس قسم کی فرقہ واریت ہو رہی ہے میرے بچوں، یاد رکھنا، فیس بک پر ہو رہی، اسی انداز میں ہو رہی، اسی انداز میں آج بھی کچھ لوگ کتابیں لکھ رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں۔ انداز کیا ہے میں ابھی آپ کو بتا دوں گا، سب سمجھ میں آ جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں روئے زمین پر اس شخص کو انتہائی بدترین مانتا ہوں، شرار خلق، اللہ کی خلق میں سب سے شریر کون؟ فرمایا انطلقوا الی آیۃ نزلت فی الکفار، کہ وہ آیتیں جو کفار کے بارے میں اتری ہے، فجعلوها علی المؤمنین، اس کو مسلمانوں پر فٹ کر دیں۔ آج دیکھیں آپ کوئی بھی کتاب اتاریں، یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، فتویٰ آ گیا جی، فتویٰ آ گیا، فتویٰ آ گیا، اب اس کو لکھنا کیسے؟ یا غوث کہنا شرک ہے جی، کتابیں مارکیٹ میں مل رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی پوسٹیں چاند چرانے کی، ٹکے ٹکی کی پوسٹیں چل رہی ہیں فیس بک کے اوپر، یہ بت پرستی ہے، یہ مزارات بت پرستی ہے، یہ مزاروں کو ماننا کفر ہے، شرک ہے۔ آیت کون سی لکھ رہے ہیں؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ۔ آپ ان سے پوچھئے یہ آیت صحابہ کے بارے میں اتری ہے؟ وہ کہے گا نہیں آیت ہے۔ میں نے کہا آیت تو ہے، لیکن کیا یہاں صحابہ، کیونکہ صحابہ سامنے تھے، تو یہ کیا صحابہ نے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، ان سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر دوروں کو پکارتا ہے؟ میں نے کہا ایک تو ترجمہ غلط کیا آپ نے، دوسرا یہ کہ کیا صحابہ پکارتے تھے کسی کو جو اللہ مذمت کر رہا ہے؟ کہ نہیں قرآن۔ میں نے کہا بے قرآن تو ہے، لیکن خطاب تو صحابہ سے ہو رہا ہے نا، تاریخ تو صحابہ کی بیان ہو رہی ہے، تو میں پوچھ رہا ہوں کہ صحابہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو پکارتے تھے؟ اب اگر وہ کہیں نہیں کافر پکارتے تھے تو آپ گریبان سے پکڑ کے کہو گے شرم نہیں آتی؟ کافر پکارتے تھے اور پھر تو مسلمانوں پر کر رہا ہے۔ یہ کیا کہے گا پتا؟ نہیں نہیں جناب قرآن میں آیا ہے، آپ واقعات کو چھوڑیے، قرآن میں آیا ہے۔ تو میں نے کہا یہ قرآن میں، یہ بھی قرآن میں آیا ہے، آپ کی جماعت کا ذکر بھی قرآن میں آیا ہے۔ کہنے لگے کہاں؟ میں نے کہا اللہ یہ کہتا اللہ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، کہ شیطان کی جماعت جو ہے وہ خسارے میں۔ کہنے لگے نہیں اس کا معنی یہ نہیں۔ میں نے کہا معنی چھوڑو، ہے تو قرآن کی آیت نا، ہے تو قرآن کی۔ تو یہی حضرت علی کے بارے میں ہوا۔ اب آپ ذرا غور کیجئے حضرت علی کو کیا فتویٰ لگایا گیا کہ آپ نے عبداللہ ابن عباس کو حکم بنایا، اور قرآن نے کہا ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا بالکل یہ ٹھیک ہے، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں، لیکن اس کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے مجازن تو حاکم ہوں گے۔ خود قرآن سورہ نساء میں ذکر کرتا ہے کہ عورت اور مرد کی اگر لڑائی ہو جائے تو ان کی صلح کیسے ہو؟ تو اللہ فرماتا حکما من اہلہ و حکما من اہلہا، اللہ فرماتا ہے ایک حکم مرد کی طرف سے آئے، ایک حکم عورت کی طرف سے آئے۔ تو دیکھو مرد کی طرف سے جو لوگ آ رہے ہیں ان کو بھی قرآن حکم کہہ رہا ہے، عورت کی طرف سے بھی جو آ رہے ہیں ان کو بھی قرآن حکم کہہ رہا ہے، وہاں اللہ خود کو بھی حکم کہہ رہا ہے۔ تو فرق کیا ہے کہ حکم اصل میں فیصلہ کرنے والا اللہ ہے، لیکن نافذ کرنے والے بندے بھی ہوتے ہیں۔ جیسا سورہ والتین والزیتون کو آپ دیکھیں، آخری آیت ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ اللہ سارے حاکموں کا حاکم نہیں؟ تو اگر کوئی اور حاکم ہے نہیں تو اللہ احکم کیسے؟ تو حضرت علی نے جب جوابات دیے تو کچھ لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں آئی، یعنی مراد کیا تھی؟ جب بھی یہ آیت آپ کے سامنے پڑھے نا، آپ ان سے پوچھئے یہ مسلمانوں کے بارے میں کہ بتوں کے بارے میں، اور اس سے یہ کہے کہ جو ترجمہ تو کر رہا ہے یہ آیت آج دوراجی میں اتری ہے یا 1400 سال پہلے اتری ہے؟ اس نے کہا نہیں 1400 سال پہلے اتری ہے۔ تو آپ اس سے پوچھئے کہ 1400 سال سے اس آیت کو کسی نے سمجھا ہے یا لوگ کوئی سمجھ ہی نہیں پائے، تو ہی سمجھا صرف؟ کہ لیکن پہلے سے لوگوں نے سمجھا ہے۔ تو فرمایا پھر آپ یہ کہیے کہ جو 1400 سال سے لوگوں نے سمجھا ہے پھر ان کی سمجھ بتا، اپنی سمجھ نہ بتا، کیونکہ یہ آیت کا جو صحیح پرپز ہے وہ بتا۔ تو کرتے کیا ہے؟ حضرت علی کی شہادت اس حوالے سے ہوئی، یعنی جو کفار سے، پھر یہ جملہ سنیے، جو کفار سے متعلق آیتیں ہیں اس کو یا رسول اللہ پر فٹ کرتے ہیں، جو بتوں کی شرکیہ اور ان کے نجس عقائد سے متعلق ہے۔ مسلمانوں کے عقائد نظریات میں زمین و آسمان سے زیادہ کا فرق ہے، جس کی وضاحت ہم کرتے رہتے ہیں، اس کو لا کر یہاں پر فٹ کرتے ہیں۔ تو یہی حضرت علی کے ساتھ ہوا۔ کسی نے آ کر حضرت علی سے یہ کہا کہ وہ تو آپ کے خلاف قرآن پڑھتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کلمۃ حق ارید بہا الباطل، کلمہ تو ٹھیک پڑھتا ہے لیکن ترجمہ اور مراد باطل لیتا ہے۔ آج ہمیں بھی لوگ آ کر کہتے ہیں حضرت وہ 11ویں کے خلاف آیتیں پڑھ رہا تھا، وما اہل بہ لغیر اللہ، ہر وہ چیز حرام جو غیر خدا کے نام پر بنائی جائے۔ میں نے کہا آپ کی بیوی اللہ کے نام سے پکاری جاتی ہے آپ کے نام سے؟ کہ لگے میرے نام سے۔ تو میں نے کہا وہ حلال ہوئی کہ حرام ہوئی؟ اس آیت سے گالی نہیں دے رہا، صحیح بات کر رہا ہوں۔ اگر یہ آیت پڑھ کر بات کی جائے وما اہل بہ لغیر اللہ، ہر وہ دیکھو 11ویں کے حرام ہونے کی دلیل ہمارے پاس ہے۔ میں نے کہا پھر لنگوٹ کس کے میدان میں پڑھا آیت کون سی تیرے پاس؟ تو کہتے جی سورہ بقرہ کی آیت ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، ہر وہ چیز حرام جو غیر خدا کے نام پر پکاری جائے۔ دیکھو یہ کھانا
اللہ کے نام پر نہیں غوث پاک کے نام پر یاد کیا جا رہا ہے لہٰذا حرام ہو گیا. تو میں نے کہا تیری بیوی اللہ کے نام پر پکاری جا رہی ہے تیرے نام پر پکاری جا رہی ہے؟ کہ لگے پکاری تو میرے نام پر جا رہی ہے. تو میں نے کہا حلال ہوئی کہ حرام ہوئی؟ میں نے کہا قربانی کے تو 4 بکرے لایا تھا؟ کہا ہاں. میں نے کہا ایک کو تو نے کہا باپ کا بکرا ہے، ایک کا ماں کا بکرا ہے، ایک کا بیٹی کا بکرا ہے، ایک کا بیٹے کا بکرا ہے. تو میں نے کہا بکرے تو کٹنے اللہ کے نام تھے، تو نے پکارا سب کے نام پر، یہ حرام نہیں ہوا؟ کہ لیکن نہیں حرام اس لیے نہیں ہوا کہ کٹے گا اللہ کے نام پر ثواب ان کو ملے گا. تو میں نے کہا 11ویں میں بھی نام یہی ہے کہ بنے گا اللہ کے نام پر ثواب غوث اعظم کو پہنچے گا. اب میرے دوستو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے کے لیے مکہ کے اندر ایک میٹنگ ہوئی کہ آج رات کو ہم 3 بندوں کو ماریں گے. مصر کے اندر عمر بن عاص کو، پہلے ایک میٹنگ پہلے ہو گئی، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو، شام کے اندر حضرت امیر معاویہ کو، توجہ ہے، اور کوفے کے اندر حضرت علی کو. یہ تینوں ٹارگٹ کلر جو تھے وہ پہنچ گئے. مصر وہاں پہنچ گئے، شام پہنچ گئے، کوفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے. اللہ اکبر. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نماز میں آنے میں تاخیر کر گئے، اس لیے وہ حملہ نہ کر سکا. حضرت عمر بن عاص بیمار تھے، اس لیے وہ حملہ نہ کر سکا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کوفے کی جامع مسجد میں تشریف لائے اور آپ لوگوں کو نماز کے لیے جگاتے ہوئے الصلاۃ الجامع الصلاۃ الجامع اٹھو اٹھو کرتے ہوئے آئے. عبد الرحمن بن ملجم، نام اس کا عبد الرحمن تھا، وہ ہندو نہیں تھا، وہ کلمہ پڑھتا تھا، وہ حافظ قرآن تھا. لوگ کہتے ہیں حضرت آپ مولانا کے خلاف بولتے. میں نے کہا لوگ حافظ قرآن سے نہیں پہچانے جاتے، عقیدے سے پہچانے جاتے ہیں. اس لیے ہم لوگوں سے کہتے ہیں، لوگ ایک ہمارے وہاں ٹرین چل پڑا ہے بچوں کو حافظ بناؤ بچوں کو حافظ بناؤ. میں نے کہا اس پر میں نے 100 تقریریں کی، یہ بہت بڑے اجر کی بات ہے، لیکن حافظ قرآن بھی بناؤ اور مسلمان بھی بناؤ، کیونکہ دل کا اسے جس کا ادب کرنے والا اس کو بھی بناؤ. خارجیوں کے پاس حفظ کرواؤ گے تو گھر میں آ کر کہے گا امی یہ حرام ہے، امی یہ شرک ہے، امی یہ کفر ہے. میں نے کہا ابھی گز بھر کا وہ بچہ ہے، وہ ابھی شرک کے فتوے لگا رہا ہے، جب اس کی داڑھی نکل کر آئے گی تو وہ چھری سے لوگوں کی گردن نہیں کاٹے گا. تو حافظ قرآن بنانا بڑی نعمت ہے، لیکن ان کے پاس کراؤ جن کے دل میں انبیاء کا احترام ہے، جن کے دل میں صحابہ کا احترام ہے، جن کے دل میں اہل بیت کا احترام ہے، جن کے دل میں ولیوں کا احترام ہے، اور جن کے دل میں اس پاکستان کا احترام ہے. ایسے شریف لوگوں کے پاس پڑھاؤ تاکہ تمہارا بچہ قرآن بھی لے کر آئے اور تعظیم کی خوشبو بھی لے کر آئے. مجھے ایک بندہ آ کر کہنے لگا حبیبیہ مسجد میں، ایک میں جب میں نیا آیا تھا، یہ 98 کی یا 97 کی بات، مجھ سے کہنے لگا وہ بوڑھا ستا یہیں یہ ستا بھاگ گئے اب تو سارے، یہاں پر کھڑے ہو اللہ اکبر کھڑے ہو. ہم نے کہا ہاں ایسے کھڑے ہو جاؤ گے تم. میں نے کہا ہم ٹھیکیدار نہیں لیکن چوکیدار مسلح کے ضرور ہیں، ہاں کیونکہ یہ مسجد قیامت کی ہمارا گربان پکڑے گی، تو توجہ کریں. وہ بڈھا آیا میرے کمرے کے اندر، یہ پڑوس میں ایک کمرہ ہے اس میں تعلیم ہوگی، آپ تشریف لائیں گے؟ میں نے کہا آپ بھی ہماری مسجد آئیے گا، ہمارے یہاں تعلیم بھی ہوگی تعظیم بھی ہوگی. خالی تعلیم نہیں ہوتی، تعلیم کے ساتھ تعظیم بھی ہوتی ہے. توجہ ہے، تعلیم کے ساتھ اگر تعظیم نکل جائے تو وہ خارجیت ہے. دین بنتا جب ہے جب تعلیم بھی ہو اور پڑھیے درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور تعظیم بھی. تعلیم اور تعظیم، میری بات کو غلط مطلب پر نہ لے جانا، کیونکہ میں غلط مطلب پر بات بھی نہیں کر رہا. میں آپ کو صرف ایک کانسیپٹ کھول کے بتا رہا ہوں کہ اس چیز پر آپ غور کیجئے. فرقہ واریت کے تناظر میں نہیں، جب تک ہم الزامات کو کھول کے سامنے نہیں لائیں گے تو اس کا حل میرے دوستوں کیسے ہوگا. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں تشریف لائے. عبد الرحمن بن ملجم آگے آیا ملعون، اور اس نے تلوار کی ضرب آپ کو لگائی. اللہ اکبر. جب تلوار آپ کے سر مبارک پر لگی، میں اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، تو آپ پر ایک غشی طاری ہوئی. امام حسن نے آپ کو پیچھے سے پکڑا، وہ کمینہ بھاگنے لگا تو اس کو جناب جو ہے کہ وہ صف میں پڑے ہوئے لوگوں نے پکڑ لیا. وہ 2 بندے تھے، ایک تو بھاگ گیا، عبد الرحمن بن ملجم پکڑا گیا، صف کے اندر ہی پکڑا گیا، اور اس کو پکڑ کر جو ہے وہ صحابہ کرام نے باہر کوفے کی مسجد کے جو دروازہ تھا اس کے ساتھ باندھ دیا کس کر. لیکن نماز کی اہمیت دیکھیں. حضرت علی نے کہا نماز کا بالکل وقت قریب ہے، مجھے کہیں صف میں لٹا دو اور امام صاحب کو نماز مکمل کرے. حضرت علی کو ایک کونے میں لٹا دیا گیا اور خون بہہ رہا ہے آپ کے سر سے. امامہ شریف سے آپ کے سر کو کس کے باندھا گیا ہے. اور یہاں امام صاحب نے مختصر فجر کی نماز پڑھائی، اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے بھاگے امام حسن، آپ کو اپنی گود میں لیا تو اس وقت آپ کی آنکھیں بند تھی اور آپ یہ فرما رہے تھے حسن خون کہاں تک پہنچا؟ پوری داڑھی پر پھیل گیا، میری پوری داڑھی پر خون پھیل گیا. حضرت امام حسن رو کر کہنے لگے ہاں. فرما فزت برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، کیونکہ مجھے رسول اللہ نے کہا تھا علی مجھے اس وقت یاد کرنا جب روئے زمین کا ایک بدترین شخص
سرکار نے فرمایا روئے زمین پر دو بندے ایسے ہیں جو روئے زمین پر سب سے بدترین ہیں. ایک وہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مارا تھا. حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مارا تھا کہ وہ اونٹنی اتنی بڑی تھی، کہتے ہیں اس کی ایک شانوں سے لے کر دوسرے شانوں تک 110 یا 120 گز کا فاصلہ تھا. وہ جب پانی پیتی تھی تو اپنی ٹانگوں کو پھیلاتی تھی اور پورا منہ کنویں کے اندر ڈالتی تھی ہاں، اور لوگ پھر اس کا دودھ نکالتے تھے. 1500 گھر تھے، وہ ایک اونٹنی سے سب کو دودھ مل جاتا تھا. لیکن ان ظالموں نے اللہ کی اس اونٹنی کی کونچیاں کاٹی اور اس کو قتل کیا. اللہ کا عذاب آیا قوم صالح پر. سمود کے قلعے آج بھی موجود ہیں، آپ دیکھیے عرب کے اندر، یعنی برباد کر دیا گیا ان کو. ایسی چنگاڑ آئی کہ ان کے کلیجے نکل آئے. اللہ اکبر. ان کو اٹھا کر سمندروں میں پھینک دیا گیا، گمنام کر دیا گیا. آج ان کی وادیوں کو آپ دیکھیں، میرے اور آپ کے کیا گھر ہوں گے. پہاڑوں کو تراش کر وہ ایسے گھر بناتے تھے. اللہ کا عذاب آیا اس توہین کے اوپر. تو نبی پاک نے فرمایا روئے زمین پر دو آدمی بڑے بدترین ہیں. ایک وہ جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیاں کاٹ کر اسے شہید کیا، اور ایک علی وہ جو تیرے سر پر حملہ کرے گا اور تیری داڑھی خون سے تر ہو جائے گی. تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کو 19 رمضان مبارک میں آپ کو یہ ضربت لگی اور آپ 3 دن تک اس میں حیات رہے. اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو اگر میں اس زخم سے جان بلب ہو گیا تو میں عبد الرحمن بن ملجم کے بارے میں خود کچھ کروں گا، ورنہ جس طرح شریعت حکم دیتی ہے ویسا کر دینا، جس طرح شریعت اس کے بارے میں حکم دیتی ہے اس طرح کر دینا. 3 دن کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اس دار فانی سے رحلت فرمائی. اور اس سے یہ پتہ چلا کہ حضرت علی کا رتبہ اور مقام یہ تھا، اللہ اکبر، کہ حضور نے فرمایا سب سے بدترین شخص وہ ہے جو آپ کی توہین کرے گا. اس سے علماء نے یہ لکھا کہ آپ کی توہین کرنے والا سب سے بدترین ہے تو آپ کی تعظیم کرنے والا اللہ کی نظر میں کتنا محبوب ہوگا. آپ کا ادب کرنے والا. اور یہ جو آپ بیٹھے ہیں اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے، لہٰذا فرقہ واریت کو اگر سمجھنا ہے تو عثمان غنی کے ٹاپک کو بہت سنجیدہ سے پڑھنا چاہیے. فرقہ واریت کے اس عفریت اور جنات سے اگر آپ کو بچنا ہے تو حضرت علی المرتضیٰ کے اس معاملے کو آپ کو پڑھنا پڑے گا اور اس نہج کو پکڑنا پڑے گا کہ جو نہج اللہ اکبر حضرت علی المرتضیٰ کی تھی. یعنی اور اسی لیے حضور نے فرمایا تھا لوگو میرا علی وہ ہے کہ میں نے نزول قرآن پر جہاد کیا ہے. میں نے نزول قرآن پر جہاد کیا، یعنی جب قرآن اتر رہا تھا تو میں نے قرآن کو بچانے کے لیے کافروں سے لڑا، اور میرا علی اس کی تفسیر کو بچانے کے لیے جہاد کرے گا، یعنی تعویل کو. اور وہ وہی ہوا. قرآن کو رسول اللہ نے بچایا اور حضرت علی نے جان دے کر اپنی شہادت دے کر اس کی تعویل کو بچایا. یعنی یہ بتایا کہ قرآن تو سب جگہ پڑھا جائے گا، معنی علی جانتا ہے، اس کا ترجمہ اس کا علی جانتا ہے، تفسیر اس کی علی جانتا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے. جس کا دل مولا مرتضیٰ کی محبت سے نرم ہو جائے وہ بخش دیا گیا. نبی پاک نے یہاں تک فرمایا کہ اللہ کی جانب سے قیامت کے دن میرا علی قسیم النار ہوگا. سرکار فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے سے پوری بحث کی علم اللہ شریف کے اندر، قسیم النار یعنی اللہ اس کو اختیار دے گا کہ لوگوں کے اندر جہنم کو تو تقسیم کرے گا. یعنی وہاں پر کھڑا ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ جنت کے دروازے کے اوپر حضرت عمر کو کھڑا کیا جائے گا کہ کوئی منافق نہ گھس جائے اندر. فرمایا جنت کے دروازے پر عمر کو کھڑا کیا جائے اور جہنم کے دروازے کے اوپر علی کو کھڑا کیا جائے گا. یہ فرشتے ان کے ماتحت ہوں گے. فرمایا اس لیے کہ جو صدمے ان لوگوں نے سہے ہیں ان کو اللہ رب العالمین اپنے عدل کا ضامن بنائے گا، اور یہ لوگوں کے چہرے کو دیکھتے ہوئے ان کو ان کے حوالے کریں گے کہ یہ اس سطح کا اس کو وہاں لے جاؤ، یہ اس سطح کا اس کو وہاں لے جاؤ. اور سرکار نے فرمایا من احبنی، گفتگو ختم کر رہے ہیں اس حدیث پاک سے برکت لیتے ہوئے کہ من احبنی، کہ ہم نے دیکھا تو نہیں لیکن یہ ڈھارس نبی پاک نے ہمارے لیے باندھی ہے کہ من احبنی، کہ جس نے مجھ سے محبت کی، وہ احب حاضین، جس نے حسن و حسین سے محبت کی، وہ اباہما، جس نے ان کے والد علی سے محبت کی، وہ امہما، جس نے ان کی والدہ زہرا سے محبت کی، کان معی فی درجۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ میرے محل میں میرے ساتھ رہے گا. اس لیے سرکار نے فرمایا میری امت پر 3 چیزیں لازم ہیں: معرفت اہل بیت، محبت اہل بیت اور ولایت اہل بیت. یہ قاعدہ ہے میرے بچوں. معرفت اہل بیت تم کھوج لگاؤ،
کہ اللہ نے اس خاندان کو کیسی عزت عطا فرمائی. فرمایا جب تمہیں ان کی پہچان مل جائے گی پھر تم ان سے محبت کرو. جب محبت کرو گے تو پھر ان سے ولایت کرو. ولایت بمعنی تعاون، یعنی وہ جس طریقے کا تعاون ہو. اس لیے دیکھیں سنی مرتا مر جاتا ہے، گالیاں کھا لیتا ہے، مشکلیں برداشت کر لیتا ہے، لیکن کبھی مجلس کے اندر یزید کی تعریف نہیں ہونے دیتا ہے. یہ ولایت اہل بیت ہے. ولایت اہل بیت کا معنی یہ کہ اللہ نے کہ تمہیں مال دی ہے، طاقت دی ہے، ہمت دی ہے، اس کو خاندان رسول کے لیے صرف کرو. سرکار نے فرمایا جسے معرفت اہل بیت ملی اسے پل صراط کی سختیاں آسان ہو جائیں گی. اور فرمایا کہ جسے ولایت اہل بیت مل گئی یعنی ان سے تعاون کا جذبہ مل گیا، اللہ رب العالمین اسے جہنم سے بری کر دے گا. اللہ رب العالمین جل والا ان بنیادی باتوں کے صدقے ہمارے حال پر رحم فرمائے.